کیا ضرورت ہے آپ کو سیاست میں آنے کی؟ کیا وجہ ہے کہ سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہو؟ لوگوں کو کچھ میں نے ڈیلیور کیا تو آئی بی مور ایٹ پیس دین اف آئی جسٹ لیو فار مائی سیلف. کراچی کے اندر حکومت تھی ایم کیو ایم کی, ٹھیک ہے, اور ان کا پلان تھا پوری طرح سے کہ کراچی کے اوپر ان کو ٹیک اوور کرنا ہے. اور سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا کہ کباب میں ہڈی ایم کیو ایم کے لیے واز لیاری. اب سیاست میں آتے ہیں تو یو آر رسپانسبل فار لاٹ آف تھنگز, اور عوام کی آپ کو تنقید بھی سہنی پڑتی ہے, اور صرف جو ہوتے ہیں پھول کے ہار نہیں آتے, کبھی کبھار جو ہے نا ٹماٹر بھی پڑ جاتے ہیں. کوئی لیاری کا لوور مڈل کلاس کا شخص کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ مڈل کلاس کا کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ صرف گبول خاندان ہی کا فرد ہو اور وہی نمائندگی کرے؟ سیاست کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی بیریئرز نہیں ہے. الیکشن آتا ہے تو کوئی بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے, صرف شناختی کارڈ ایک ریکوائرمنٹ ہے. 2018 میں لیاری کے اندر زبردستی آر ٹی سی سسٹم بٹھا کر ایک آؤٹ سائڈر کو ایم این اے بنایا گیا تھا. کیا وجہ ہے کہ لیاری کی قسمت نہیں کبھی بدلی؟ دیکھیں, لیاری کے اندر بہت بڑے بڑے کام پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. ابھی بھی اگر کوئی ڈیولپمنٹ ورک کرنا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بلڈنگز ہیں وہاں پہ جن کی اجازت آن پیپر 2 منزل کی تھی, مگر وہاں پہ 6 7 8 منزلیں انلیگلی بنا دی گئی ہیں. اپنے علاقے میں تو آپ نے چائنا کٹنگ کر کے شادی ہال بھی بنا لیا ہے, مگر گورنمنٹ کو پھر آپ گالیاں دے رہے ہو کہ یہاں پہ انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے. دیر از نو گڈ اور بیڈ ان کرمنلز, چاہے طالبان ہو یا چاہے گینگسٹر ہو, سارے ہی بیڈ ہوتے ہیں. عمران خان خود بے شک جتنے بھی بڑے لیڈر ہوں, بٹ ان کی ایک ٹیم نہیں ہے, ان کی ایک پارٹی نہیں ہے. زیادہ تر جو سیاستدان ہیں نا, وہ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ, ان کی فیلنگز کے ساتھ, ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ووٹ لے لیتے ہیں, جھوٹ بول کر, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ابھی سیاست کے اندر. پہلے تو یو کوڈ پرابلی گیٹ اوے ود اے لاٹ آف تھنگس, ابھی تو یو ہیو ٹو ڈیلیور اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس. اس کی وجہ سے ہمارے جو پیسے ہمیں ملنے تھے وفاق کے تھرو, یا جو این ایف سی کے اندر جو ہمیں ملنے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں مل رہے ہمیں. جو ہیوی ٹریفک ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی اموات بھی ہو رہی تھی, انفارچونیٹلی, ویری سیڈلی. ٹریفک کنجیشن بھی ہو رہی تھی. تو یہ جو شارع بھٹو ہے, یہ ہیوی ٹریفک کے لیے بنایا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے دادا کی زمین, یہ سچ ہے. شاہ فیصل ٹاؤن کے اندر بھی میرے پردادا کی زمین ہے. آداب عرض. ہمارے کئی ناظرین نے یہ ہم سے شکوہ کیا کہ کیا وجہ عامر صاحب کہ آپ جو بھی پوڈ کاسٹ کے لیے مہمان بلاتے ہیں, یا تو وہ آپ کی عمر کا ہوتا ہے یا بہت سینئر ہوتا ہے. پاکستان کی آبادی کا جو 60-65% ہے, وہ 35 سال اور 35 سال سے کم عمر افراد پہ مشتمل ہے. تو نوجوان نسل کی آواز کہاں ہے؟ ان کو کیوں نہیں موقع دیتے؟ تو آج ہم نے پھر نوجوان نسل کے ایک نمائندہ سیاستدان کو دعوت دی ہے. ناظر خان گبول صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سیاست میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نووارد ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے خاص نووارد بھی نہیں. ان کو کم سے کم کئی سال ہو چکے ہیں سیاسی منظرنامے پہ, لیکن ان کا جو تعلق ہے سیاست سے, وہ نسل در نسل کا ہے. ترجمان ہے سندھ حکومت کے, اور ان سے آج ہم کچھ بات کریں گے. ان کی کانسٹیٹوئنسی کی بھی بات کریں گے. پیپلز پارٹی جو کچھ سندھ میں کر رہی ہے اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, وہ تنقید کس حد تک جائز ہے, کچھ اس پر بھی بات کریں گے. اور کچھ ان کے بھی جو سوچ ہے, ان کا جو ویژن ہے, اس پر بھی. ناظر گبول صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ بھئی میں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ جو ہے انٹرویو کیا, اور ان کو ہم نے کافی تنگ بھی کیا, ٹھیک ہے نا. تو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. آپ آج ہمارے مہمان ہیں, بہت شکریہ. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے, جیسے میں نے کہا کہ نووارد تو میں نہیں کہہ سکتا, آل دو یو آر اے ینگ پرسن, ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا. تو کتنا آپ کو آئے ہوئے, کم سے کم میں 8-9 سال سے تو دیکھ رہا ہوں آپ کو سیاست میں. جی, 2017 میں باقاعدہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, جس میں آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب کچھ گیپ کے بعد واپس ہی جوائن پیپلز پارٹی. تو اس ملاقات سے یہ سفر آفیشیلی سٹارٹ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. ورنہ اس سے پہلے تو اوبیسلی بچپن سے ہی والد صاحب کو دیکھنا, والد صاحب کے ساتھ لیاری میں لوگوں سے ملنا ملانا, لیاری والوں کے مسئلے حل کرنا. یہاں تک کہ اگر میرے والد صاحب اسلام آباد میں ہوتے تھے تو سفارشیں ورکرز کی میرے پاس آتی تھی کہ فلانا کام ہے, یا یہ کام ہے, یا محلے کا یہ کام ہے. تو کافی چیزیں تو وہ اس بہت ہی چھوٹے ایج سے ہی میں دیکھتا تھا. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں لڑکپن سے آپ نے جو ہے مجھے اچھی سیاست میں ہے آپ کسی نہ کسی طرح سے. تو یہ مجھے بتائیے کہ سیاست میں آنے کی تیاری آپ سے کیسے کرائی گئی؟ وہ جو کہتے ہیں نا پہلوان کو تیار کیسے کیا گیا کہ بھئی آپ کو اترنا ہے میدان میں؟ دیکھیں, اپرینٹس شپ ہوتی ہے, انٹرنشپ ہوتی ہے, تو جیسے ایک سینئر میکینک ہوتا ہے, وہ ایک چھوٹو میکینک اپنے ساتھ رکھتا ہے, جس کے اس کے ساتھ ہی ورک شاپ پہ لگا رہتا ہے. تو والد صاحب ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی ابھی بھی ہوں گے ماشاء اللہ, بٹ ہی واز اونلی 25 ایئرز اولڈ جب وہ ایم پی اے بنے تھے. اور آئی تھنک میں 1 سال کا تھا جب وہ ایم پی اے بنے تھے. تو اس کے بعد جتنے بھی الیکشن جو ایٹ لیسٹ مجھے یاد ہے, میں 4 سال کا بھی تھا, 1991 کا الیکشن ہوا تھا, 4 سال کا تھا میں اس وقت. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جلسوں میں ساتھ جانا, اجلاسوں میں ساتھ جانا, کارنر میٹنگ میں ساتھ جانا, لوگوں کے بیچ میں غمی خوشی دعا فاتحہ کچھ بھی ہو, مطلب والد صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا, ان کو سنتا تھا, ان کو دیکھتا تھا.
تو اسی طرح سے تھرو ڈائریکٹ آپ سمجھیں کہ بولتے ہیں نا ڈیمونسٹریشن کے تھرو میں نے سیاست سیکھی ہے. اور اگر اجازت دیں میں پہلا آسان سوال کرتا ہوں آپ سے. آسان سوال یہ کہ کیا ضرورت ہے آپ کو سیاست میں آنے کی؟ کیا وجہ ہے کہ سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہو؟ آپ نے کچھ اور کیوں نہیں سوچا اپنے لیے؟ آپ مطلب کہیں اور بھی آپ کو شوق ہو سکتا تھا. بہت اچھا سوال ہے, اور پرابلی اس سے بہت بہتر اور چیزیں میں کر سکتا تھا جو پرسنلی شاید مجھے زیادہ آسان ہوتی میرے لیے. یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو یو آر رسپانسبل فار لاٹ آف تھنگز, اور عوام کی آپ کو تنقید بھی سہنی پڑتی ہے, اور صرف جو ہوتے ہیں پھول کے ہار نہیں آتے, کبھی کبھار جو ہے نا ٹماٹر بھی پڑ جاتے ہیں. تو اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوتا, مگر یہ سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کیونکہ ایک جذبہ ہے, ظاہر سی بات ہے. اس ملک کے اندر, اس معاشرے کے اندر اتنے مسئلے ہیں, اتنے مسائل ہیں, غربت, لیک آف اپرچونیٹی. تو اگر آپ ظاہر سی بات ہے ایک سیلفش زندگی جی کے آپ دیکھیں, ایوری بڈی از بورن اینڈ ایوری بڈی ڈائز, بٹ اگر آپ کچھ کر کے جائیں تو I think, I mean, I'm too young right now, but I feel if I'm 60, 70 years old and if I've achieved something for the people, لوگوں کو کچھ میں نے ڈیلیور کیا, تو I'll be more at peace than if I just live for myself. آپ اس بحث سے بالکل واقف ہوں گے کہ ہمارے یہاں بہت سارے جو تنقید کرتے ہیں پاکستانی جمہوریت پہ, وہ کہتے ہیں یہ قومی سیاست کا جو منظرنامہ ہے, چند خاندان جو ہیں اس میں ان کی ایک موروثی سیاست ہے اور وہ غالب ہے, اور ہماری کانسٹیٹنسی لیول کے اوپر بھی خاندانوں کی ایک ڈومیننس ہے. تو اس تناظر میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی کیوں, کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ تنقید تو ہے نا, کوئی اور آدمی لیاری سے اٹھ کر, کوئی لیاری کا لوور مڈل کلاس کا شخص کیوں نہیں اٹھ سکتا, مڈل کلاس کا کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ صرف گبول خاندان ہی کا فرد ہو اور وہی نمائندگی کرے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, سیاست کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی بیریئرز نہیں ہے. الیکشن آتا ہے تو کوئی بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے, صرف شناختی کارڈ ایک ریکوائرمنٹ ہے. گبول ہونا یا چودھری ہونا یا صدیقی ہونا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں, اور اگر عوام کا سپورٹ ہے آپ کے ساتھ تو آپ الیکشن جیت بھی سکتے ہیں. دیکھیں, یہ سوال آپ ڈاکٹر سے بھی پوچھیں کہ اگر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, اسپیشلی بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں کراچی میں, آپ بھی جانتے ہو گے, ان کے بچے بھی پھر ڈاکٹر بنے, وہ ایک فیملیئرٹی بن جاتی ہے نام کے ساتھ. اگر فار ایگزامپل میرے والد صاحب اپنے بچپن میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور آج اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے, تو ایک بائی ایسوسیشن آپ یو آر مور کمفرٹیبل ود دیٹ نیم یا ود دیٹ کلینک یا ود دیٹ ہاسپٹل. سملرلی جس طرح میں نے عرض کیا, بچپن سے ہی مطلب بڑا ہی میں لیاری والوں کے سامنے ہوا ہوں, تو ان کو ایک آلریڈی ایک کنیکشن ہے میرے ساتھ. میں ابھی بھی مطلب آئی فیل کہ الحمدللہ پیپل آف لیاری ہیو سم ٹرسٹ ان می, ہیو سم فیتھ ان می, اینڈ دے ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشنز. میں آپ کے انفرادی طور پہ بات نہیں کر رہا, یہ پاکستانی جمہوریت پہ ایک کہتے ہیں بالعموم تنقید ہوتی ہے کہ جی خاندان جو ہے ڈومینیٹ کرتے ہیں. کیسے اس چیز کو, آپ ایک نئی نسل کے نمائندہ سیاستدان ہیں, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ اگر چند سو خاندانوں کا غلبہ ہے قومی اسمبلی پر, سینٹ میں, آپ کے خیال میں توڑنا چاہیے؟ زیادہ جمہوریت کو براڈ بیس ہونا چاہیے, اس میں عام آدمی کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں, انٹینشنلی توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ جمہوریت کا نام ہی یہی ہے کہ مطلب بائی میجورٹی جس کے ساتھ عوام ہے وہ ویسے ہی توڑ سکتا ہے اگر توڑنے کی اہلیت رکھتا ہو. اٹ آل ڈپینڈ آن یور پرسنل میرٹ. جسٹ بائی بینگ نبیل گبول's son I didn't get to where I am today. ایک ترجمان اگر مجھے پارٹی نے بنایا ہے, وہ اس لیے نہیں بنایا کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں. ترجمان ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے, اٹس اے ویری سینسٹیو پوزیشن. مجھے ظاہر سی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں پارٹی نے اس لیے سونپا ہے بیکاز آئی ہیو بین کمنگ آن ٹیلی ویژن فار دا لاسٹ 10 years and I have been performing. میں نے ثابت کیا ہے کہ میں پارٹی کی یا سندھ گورنمنٹ کی نمائندگی کر سکتا ہوں. ان کا جو آپ درست کہہ رہے ہیں, بڑا ناپ تول کے بولنا ہوتا ہے, ایک ایک لفظ کا خیال کرنا ہوتا ہے. میں پھر دوہراؤں گا کہ میں یہ خدا نہ خواستہ صرف آپ کے حوالے سے سوال نہیں کر رہا, میں اپنے اوپر نہیں رکھ رہا ہوں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ ہماری جمہوریت میں دولت کا کھیل ہے, نیٹ ورکس ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اگر میں صحافی ہوں اور تو مجھے زیادہ آسانی ہوگی اس نیٹ ورک میں آگے بڑھنے کے اندر نا. چلو میں آپ کو اس طرح ایک مثال دیتا ہوں نا. 2018 میں لیاری کے اندر زبردستی RTC سسٹم بٹھا کر ایک آؤٹ سائڈر کو MNA بنایا گیا تھا, اور MNA بھی کس کے سامنے بنایا گیا تھا؟ میرے والد کے سامنے نہیں, سو خود چیئرمین بلاول صاحب کے سامنے. وہ الیکشنز ہائی جیک ہوئے تھے اور ان کو ایک موقع فراہم کیا گیا. آگے چل کے اور بات کریں گے, بات کر سکتے ہیں اس پہ آگے, مگر اس شخص کو حالانکہ موقع دیا گیا جو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. آپ سمجھے, آرٹیفیشلی اس کو پلانٹ کیا گیا تھا, اس کو موقع دیا کہ بھائی آپ کو MNA بنا دیا, آپ پرفارم کریں, پر وہ پرفارم نہیں کر سکا. جو 2024 والا الیکشن تھا وہی شخص کھڑا ہوا, اس کو شاید 1100, آپ چیک کر لیں, ویریفائی کر لیں, اس شخص کو 1100 اس میں نے آگے رکھا ہے, میں نے اس پہ بات کرنی کی جو لیاری کی پولیٹکس ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ سیاست میں ماشاءاللہ آ گئے, یہ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے والد سے کچھ دیکھا سیکھا, اپنے دادا صاحب کے قصے سنے, پردادا کی باتیں سنی, وہ ایک الگ بات ہے.
کون سیاست میں آپ کا جو ہے میں کہوں گا آئیڈیل یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سیاستدان جو ہے یا بنچ آف پولیٹیشینس کی جن کی میں نے کتابیں پڑھی, زندگی کا مطالعہ کیا, یہ جو ہے مجھے ان کی وہ کرنا چاہیے, فالو کرنا چاہیے. دیکھیں بالکل, اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں, مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اینڈ دین آلسو ہز ڈاٹر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, ان سب کی اگر آپ لائف کو اسٹڈی کریں تو انہوں نے بہت مشکل وقت میں پاکستان کی رہنمائی کی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو ظاہر سی بات ہے ہی وینٹ اگینسٹ 10 year رول آف اے ڈکٹیٹر اور اپنی ایک نئی پارٹی بنائی. ایک عام ہاری کسان مزدور ایسے شخص کو انہوں نے امپاور کیا, ان کو بیسک رائٹس دیے, پاکستان کو اٹامک بوم کے سفر کا آغاز کیا. پھر ان کی بیٹی, انہوں نے ایک طویل عرصہ ایک ڈکٹیٹر سے لڑا, جلا وطنی جھیلی, اپنا جو بھائی ہے ان کا وہ شہید ہوا ان کی زندگی میں. پھر دوسرا بھائی بڑے نام ہے ان کا, بڑا ایک پاکستانی جمہوریت میں کنٹریبیوشن بھی ہے, لیکن ہر جو سیاستدان یا رہنما ہوتا ہے اس کی بہت سارے لوگ تعریف کرتے ہیں کچھ عمل کی, لیکن پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. بالکل ایبسولوٹلی, کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں. مطلب وہ ونسٹن چرچل ہو, ماؤ زے تونگ ہو, سب پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اچھا ہے اور یہ چیز کمزور ہے ان کی. بالکل, چرچل فار ایگزامپل ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سگار کے بڑے شوقین تھے, میں بھی بڑا سگار کا شوقین ہوں. تو یہ تو خیر کوئی کمزوری نہیں ہوئی نا, یہ تو عادت ہوئی آپ کی, یہ تو عادت ہوئی نا. میں نے کہیں پڑھا تھا میں نے کہ ونسٹن چرچل کے اوپر تنقید کی جاتی تھی کہ روز مہنگے مہنگے سگار پیتے تھے. ہاں وہ مینوشی بہت کرتے تھے, شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے. وہ اللہ کا شکر ہے میں نہیں کرتا. اور مطلب وہ سارے ان کے وہ تھے, لیکن اس کے باوجود ورلڈ وار 2 کا بہت ڈائنامک لیڈر تھا. جی جی بالکل. اور انہوں نے بڑا اپنی زندگی میں پروفیشنلی اتار چڑھاؤ دیکھا تھا. جی ہاں, گیلوپولی کی لڑائی ہار گئے تھے, لوگوں نے کہا جی سیاست ختم ہو گئی, زندگی ختم ہو گئی, باؤنس بیک. دیکھیں میں آپ کو آسان طریقے سے یہ بول سکتا ہوں کہ مجھے کیونکہ سب سے جو ویلیوبل مجھے ٹریٹ لگتا ہے کسی بھی انسان میں وہ بریوری لگتی ہے. تو بریوری مجھے شہید ذوالفقار علی بھٹو میں اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ میں نظر آئی ہے. اور باقی آپ کوئی بھی سیاستدان لے لیں, آئی مین اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ اینی باڈیز فیلنگ, مگر اگر آپ نون لیگ کے جو لیڈر ہیں وداؤٹ ٹیکنگ ہز نیم, سب کو پتہ ہے کون ہے, اگر ان کی بھی مثال لے لیں تو ٹائم اینڈ اگین ہی واز جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارے جانے ہیں. ایگزیکٹلی, ان کو چانس ملا تھا پروو کرنے کو, ہیرو بننے کا, بٹ ہر دفعہ وہ اس پیمانے پہ عمران خان تو بہت بہادر ثابت ہوئے. ان کو سب پریڈکٹ کر رہے تھے کہ نہیں وہ بھی بڑے نہیں اس میں پلے ہیں, ناز میں اور ناز و نیم میں, اور اس کے باوجود تو کھڑے ہیں. دیکھیں بہادری تو تب ثابت ہوتی ہے نا جب سرونگ ڈی جی آئی ایس نے بتایا کہ آپ کی اہلیہ کرپشن کر رہی ہے, ہیرے زیورات لے رہی ہے, زمینیں لے رہی ہے, تو آپ کچھ کریں. تو انہوں نے الٹا ڈی جی آئی ایس آئی کو سیک کر دیا, مگر اپنی بیوی کو کچھ نہیں بولا. بہادری اس کو بولتے ہیں. ایک مورل بریوری بھی ایک ہوتی ہے جو کہ ان میں نہیں پائی گئی. اور ابھی جیل میں ان کو آپشن نہیں دیا جا رہا کہ آپ ڈیل کریں اور نکل جائیں. ان کو سزا سنا دی گئی اور ان کو بولا ہے کہ اب آپ خاموش, ان کے آپشن نہیں ہے نا. چلے اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں, یہ بھی قابل بحث بات ہے کیونکہ فوکس آپ ہیں, آج شمع محفل آپ ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم اب آ جاتے ہیں آپ کی کانسٹیٹوئنسی پہ. آپ نے کہا جی اس پہ آنے سے پہلے آپ نے فرمایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بینظیر صاحب آپ کے آئیڈیل ہیں. میں نے جو تمید باندھی تھی کہ جی بڑی بڑی جو سیاستدان ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کمزوری بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے کہا بہادری ان کا ایک بہت ذات کا وہ ہے. کہاں پہ آپ کو کمزوری نظر آئی کہ اگر وہ اس بچ جاتے, ان میں وہ ٹریجک فلو نہ ہوتا تو غالباً آج پارٹی کا یہ حال نہ ہوتا, پاکستان اتنی مشکل میں نہ ہوتا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں آپ, دونوں میں سے آپ ایک دونوں کا اکٹھا آپ دیکھیں. مجھے تو آنیسٹلی کوئی ایز سچ, کیونکہ میں نے تو ظاہر سی بات ان کو نہ دیکھا, صرف سنا ہی ہے. میرے دادا ان کے ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف پیپلز پارٹی ہوتے تھے, ہمیشہ تعریف ہی کرتے تھے اور کوئی ایسی خامی نہیں بتائی. اور دیکھیں اگر اس چیز کو آپ خامی بولیں کہ ہی ڈنٹ کمپرومائز آن ہز پرنسپلس, تو میں تو اس کو خامی نہیں بولتا. آئی ڈونٹ کنسیڈر کہ آپ اپنے پرنسپلس پہ کمپرومائز کریں اور اپنی جو ہے پرسنل گین کے لیے یا آسانی کے لیے یا آسائش کے لیے آپ ملک کے یا قوم کے جو لارجر انٹرسٹ ہے اس کو کمپرومائز کریں. تو یہ کہیں سے کوئی خامی نہیں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں. چلے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ لیاری آپ کی سیاست کا گڑھ ہے اور لیاری نے بہت سارے خاندانوں کو بنایا ہے. کیا وجہ ہے کہ لیاری کی قسمت نہیں کبھی بدلی؟ دیکھیں یہ اگین بہت اچھا سوال ہے, اس پہ تھوڑا سا میں وقت لوں گا. لیاری نے بالکل بہت زیادہ اسٹرگل کیے ہے جمہوریت کے لیے, صرف قربانیاں دی ہیں باقاعدہ. بالکل جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جیل کیا گیا تھا یا اس کے بعد ان کو ظاہر سی بات ہے شہید کیا گیا تھا پھانسی کے ذریعے, تو تب بھی بڑی قربانیاں دی ضیاء کے دور میں. پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں بڑی قربانی دی, یہاں تک کہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی واپس جلا وطنی سے کراچی 2007 میں, تو فرنٹ لائن پہ لیاری والے ہی ہمارے
जवान थे जिन्होंने उनको प्रोटेक्ट भी किया और उनको कराची में पूरी एमआरडी की तहरीक में लियारी जो था वो हरबल दस्ता हुआ करता था। जी जी बिल्कुल। और जितने वो तरक्की पसंद या जो भी जमहूरियत के लिए बात करते थे तो उनकी जाए पनाह भी लियारी हुआ करता था। बिल्कुल। हम सब भाग के वहाँ छुप जाया करते थे, वहाँ जाके गायब हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें लियारी के अंदर बहुत बड़े बड़े काम पीपल्स पार्टी ने किए हैं, फ्रॉम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जैसे सच एज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी जनरल हॉस्पिटल, मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, एक ककरी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अभी रिसेंटली लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम दिया जो जहाँ पे अभी स्क्रीनिंग भी हो रही है, पाकिस्तान लार्जेस्ट स्क्रीन बाय द वे, इट्स 100 फुट वाइड स्क्रीन जहाँ पे डेली कोई 10-15 हज़ार लोग आके वर्ल्ड कप लाइव एंजॉय करते हैं। मगर लियारी के डायनामिक्स कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं कि दिस इज सच ए ओल्ड, इतना एक कदीम इलाका है, कराची का सबसे पुराना इलाका है। कराची की जब बुनियाद रखी गई थी, क्योंकि उससे पहले का है, मतलब टाइम आप लगा ही नहीं सकते, 150 साल भी लोग कहते हैं, 200 साल भी लोग कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उस ज़माने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, पतली पतली गलियां थी, आउटडेटेड पाइपलाइंस थे, उसी के ऊपर लियारी बिल्ड होते गया प्री पार्टीशन, पाकिस्तान बनने से पहले। हेविली कंजेस्टेड, प्रॉब्ली द मोस्ट कंजेस्टेड एरिया ऑफ कराची। तो जाहिर सी बात है अभी भी अगर कोई डेवलपमेंट वर्क करना होता है, हम देखते हैं कि ऐसी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे जिनकी इजाज़त ऑन पेपर 2 मंजिल की थी, मगर वहाँ पे 6-6, 7-7, 8-8 मंजिलें इलीगली बना दी गई हैं, और गलियाँ ऐसी हैं वहाँ पे आप यकीन करें पैदल के अलावा आप जा भी नहीं सकते। आपने तो खुद देखा है, आपने बताया, गाड़ी तो दूर की बात है, ऐसी भी गलियाँ वहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। तो एक बहुत अनप्लैंड और एक बहुत कदीमी इलाका है, इसकी वजह से बहुत मुश्किलात सामने आती है। अगेन उसकी आबादी, सिर्फ वोटर की तादाद वहाँ पे 11 लाख है, आबादी मेरे हिसाब से 20-25 लाख एट द मिनिमम होगी। तो यू कांट कंपेयर लियारी फॉर एग्जांपल टू एन एरिया लाइक डिफेंस, जहाँ की मतलब जगह भी खुली है, बनाया भी नया गया है। डिफेंस की तो बुनियादी 70s में रखी गई है और 80s में ज़्यादातर डेवलप हुआ है। मगर अब आई एम वेरी प्राउड टू से, मेरे एक सवाल यहाँ पे मुझे खता कलामी करने दें कि ठीक है, लियारी का आपने बिल्कुल कहा एक तारीखी जगह है और उसमें एक आप लोगों ने कुछ चीज़ें इनहेरिट की है, मसाइल जो है ना, लेकिन 18 साल तसलसल के साथ किसी भी हुकूमत का रहना बड़ी बात होती है। 18 साल में आप नस्ल तब्दील कर सकते हैं, शहरों को तब्दील कर सकते हैं ना। वो एक हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी अपने तमाम जाहो जलाल के बावजूद वो काम नहीं कर सकी, क्योंकि बात ही आपने स्क्रीन लगा दी, बड़ा अच्छा किया, पार्क बना दिया, बड़ा अच्छा किया, एक जामिया यूनिवर्सिटी बना दी, बहुत अच्छा किया, लेकिन शहर उस जगह में रहने का जो मजमूई एक वो है, वो कहते हैं ना जो लिवेबल बनाना, उसको लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद हो रहा, वो नहीं हुआ। तो कहीं से उसका नुक्ता आगाज हो सकता था। मैं वही गुजारिश कर रहा था आपसे जब मैं अपना आपको रिप्लाई दे रहा था कि इसमें थोड़ा मुझे टाइम आप देंगे तो मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर सकता हूं। जी तो मैं उसी पे आ रहा था कि अभी इसी साल के फरवरी में बिलावल भुट्टो ददाई साहब के विजन के तहत हमने लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर चुके हैं, जिस पे ऑलरेडी अभी काम चल रहा है। दैट इज़ अ 25 बिलियन रुपीज़ प्लस प्लान टू ट्रांसफॉर्म लियारी कम्प्लीटली फ्रॉम द ग्राउंड अप। तमाम ये जो कदीमी में जो रोड आपको कह रहा हूँ ना, और कदीमी जो पाइपलाइंस है, गैस के पाइपलाइंस, पानी के, सीवरेज के पाइपलाइंस, इन सब को अभी खोदा जा रहा है और वर्क अभी स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट इसका 4 फेजेस में हमने प्लान किया है इसको, क्योंकि लियारी ज़ाहिर सी बात है अलग अलग एरियाज़ में हमने डिवाइड किया है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया उससे हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया। इसी वक्त अगर आप जाएँ चाकीवाड़ा में तो टाउन ऑफिस के बाहर पूरा रोड अभी खोदा जा चुका है, नई लाइनें बिछ रही हैं। यूनिवर्सिटी रोड की तरह मत कीजिएगा, खोद दिया तो भूल गए फिर उसके बाद। यूनिवर्सिटी रोड देखें, आपको भी तकलीफ होती होगी, हमें भी, हुकूमत वालों को भी तकलीफ होती होगी कि जिस प्रोग्राम में बैठते हैं यूनिवर्सिटी रोड की मिसाल दी जाती है। तो ये चीज़ तो एतराफ़ मुराद अली शाह साहब ने भी किया है, और जो इसके पीछे कॉन्ट्रैक्टर्स थे या कंपनियां थी उनके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। आगे लियारी का आप मुझे बता रहे थे कि लियारी वालों के लिए अच्छी खबर है कि आप लोग उसकी तरक्की के लिए करें, तो उसमें क्या करेंगे कि एक तो चलो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप पाइप्स बदल रहे हैं, पानी मिलने लगेगा वहाँ के लोगों को, पानी भी मिलने लगेगा, गैस का भी काम कंप्लीट हो चुका है, गैस भी शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा इस वक्त जो कब तक 2029 तक हमारा इस वक्त फोरकास्ट है, बट ये फेज़ वाइज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फ़ेज़ 1 ऑलरेडी शुरू हो चुका है जनवरी में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल जून तक फ़ेज़ 1 तो कंप्लीट हो जाएगा, कि जो एक मखसूस एरिया है, फॉर एग्जांपल चाकीवाड़ा, गुल मोहम्मद लेन, बगदादी, शाहबेग लेन, तो ये एरियाज़ फ़ेज़ 1 में आ जाते हैं। ये फौरी तौर पर इंशाल्लाह आप देख सकेंगे, और इसको मैं आपको इनवाइट करूंगा। क्या क्या हो जाएगा कि पानी, गैस, कचरा उठाने का निज़ाम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा ब्यूटिफिकेशन आसपास के इलाकों ये करेंगे कि जो लोगों ने इलीगल इमारतें बनाई हैं कि उनसे लेकर एक ज़्यादा बड़ी
عمارتیں بنانے لگے. ان بھارت میں تجربہ ہوا اس طرح کا؟ نہیں دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں کو ریلوکیٹ کریں تھوڑے سے اگین نئے گھر دیں, اچھے گھر دیں. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس چیلنج کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ از ویری کیپیبل آف پرووائڈنگ نیو ہوم. جیسے ہم نے جو SPHF کے تحت 21 لاکھ فلڈ افیکٹیز کو کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر بنا کے فری میں دے رہے ہیں, ہم لوگ مفت میں دے رہے ہیں. تو لیاری والوں کو بھی دے سکتے ہیں, مگر لیاری والا ماشاءاللہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے زمین سے, اپنے علاقے سے, کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں تھوڑے دن کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. تو انفارچونیٹلی یہ ایک بڑا چیلنج. اور فار ایگزامپل جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا لاسٹ ایئر, جو ایک بلڈنگ گری تھی, ادھر بھی بہت دفعہ نوٹسز دیے گئے تھے الگ الگ اداروں کے تھرو کہ بھائی یہ بلڈنگ جو ہے انفٹ ہے اور ایلیگل, آپ نے اس کے اوپر آئی بلیو جہاں تک مجھے یاد پڑا ہے 2 یا 4 فلورس اس کے اوپر ایلیگلی کنسٹرکٹ کیا تھا. نوٹسز بھی دیے گئے تھے, پینلٹیز بھی دیے گئے تھے, بٹ وہ ویکیٹ ہی نہیں کرتے. بٹ اب ہم جو ہے اب نوٹس نہیں دیتے, اب ہم کہتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے نزلہ پھر اینڈ میں گورنمنٹ بھی اترتا ہے, ہم پھر اس کو فورسفلی ویکیٹ کرا دیتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانی خطرہ ہے, بلڈنگ گر سکتی ہے. بٹ جہاں پہ بلڈنگ اگر سالڈ ہے مگر لوگ ایلیگلی رہتے ہیں تو ان کو ظاہر سی بات ہے پھر پینلٹی بھی دیتے ہیں اور فائنز بھی ہیوی لگاتے ہیں تاکہ وہ خود ہی. ایک تو آپ نے اچھی خبر دی کہ انفراسٹرکچر بہتر کر رہے ہیں, مگر لیاری کا ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے, وہ یہ کہ مطلب ٹھیک ہے زبوں حالی اس کی ایک الگ, وہاں کے لوگوں میں تعلیم کی کمی, بہت سارے اور جو مسائل ہم بات کرتے ہیں نا. پھر وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ڈرگس کا بہت بڑا پرابلم ہوا, وہاں پہ اسلحے کا بہت بڑا پرابلم ہوا, وہاں پر جو ہے گینگ جو ہیں, جس طرح کے گینگز آپ فلموں میں ہم دیکھتے ہیں, امریکی فلموں میں پتہ نہیں کہاں کی گینگز آپریٹ کرنے لگا بڑا وحشیانہ طریقے سے, ایک بربریت تھی, لالسنس تھا. تو اس میں جو مطلب پیپلز پارٹی کے انڈر آپ لوگوں کے ہی دور میں ہوا نا کہ جو ڈسینٹ انٹو دیٹ کیوس پیپلز پارٹی کے دور میں بالکل نہیں ہوا. انفیکٹ زیادہ تر جو گینگ وار کی شروعات ہوئی تھی وہ یہ جو آج کل کے جو ہیں نامی گرامی گینگسٹرز, ان کے دادا بھی گینگسٹرز ہوتے تھے اس زمانے میں. انفیکٹ میرے جو پردادا الیکشن لڑتے تھے سامنے ہارون فیملی کے ہوتے تھے, پہلے سر عبداللہ ہارون صاحب خود ہوتے تھے میرے پردادا کے سامنے, بعد میں ان کی بچے یوسف ہارون ایٹسیٹرا 40s میں بھی تھے 50s میں بھی تھے, بٹ دے نیور افیکٹڈ دا ڈے ٹو ڈے لائف آف دا کامن مین. عام جو آدمی ہوتا تھا, عام جو لیاری والا تھا, ان کو تنگ نہیں کرتے تھے, اپنے علاقے والوں کو ظاہر سی باتیں تنگ نہیں کرتے تھے. جنرل گڈ ول ہوتا تھا اپنے نیبرہڈ میں یا اپنے علاقے میں, اور سب سے پیسفل ایریا ہوتا تھا. بیچ میں ایک دور آیا تھا جب پریزیڈنٹ تھا پرویز مشرف, کراچی کے اندر حکومت تھی MQM کی, ٹھیک ہے, اور ان کا پلان تھا پوری طرح سے کہ کراچی کے اوپر ان کو ٹیک اوور کرنا ہے. اور سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا کہ کباب میں ہڈی MQM کے لیے واز لیاری, کیونکہ لیاری مشہور تھا کہ پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے, لڑکانہ سے زیادہ یا لڑکانہ کے برابر ہی ایک قلعہ ہے لیاری, کراچی کے بالکل دل کے اندر آیا, چندر گڑھ روڈ کے پیچھے پورٹ کے قریب, ویری سمجھے سینسٹیو لوکیشن, ویری امپورٹنٹ, ویری کرٹیکل لوکیشن. تو اس زمانے میں گینگسٹرز کو امپاور کرنا شروع کیا MQM نے. ان کے میں نام نہیں لوں گا پر ان کے ہوم منسٹر ہوتے تھے, آپ چلے جائیں اس زمانے میں دیکھ لیں 2005 میں یا 6 میں کون ہوتا تھا. انہوں نے اسلحہ بھی اندھا لانا شروع کیا, رائیول گینگز کو لڑانا شروع کیا. جو ایک میں نہیں کہتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان, میں کہتا ہوں کہ دیر از نو گڈ اور بیڈ ان کرمنلز, چاہے طالبان ہو یا چاہے گینگسٹر ہوں, سارے ہی بیڈ ہوتے ہیں. بٹ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ گینگسٹر ایلیمنٹس یا کرمنل ایلیمنٹس ور آلویز دیر, بٹ دے وڈ ڈو کرائمز وچ وڈ ناٹ افیکٹ دا کامن مین ان لیاری. مطلب وہ اپنا اسمگلنگ کرتے تھے. ایرانی, بہت سارے ایرانی بلوچ ہیں, ان کا اسمگلنگ کا دھندا چلتا رہتا تھا. بٹ وہ ڈرگز بیچ دی, نہیں ڈرگس تو خراب ہے, ڈرگس سے تو بہت خلاف ہوں میں. پیپلز پارٹی ان پرنسپل بہت اینٹی ڈرگز ہے. انفیکٹ ابھی محترمہ ادی فریال ٹاکور صاحبہ نے جو میٹنگ ہوم جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہوم کی جو چیئر کی تھی, اس کے بعد ڈرگس کے اوپر جو صفائی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہی اس وقت جو چل رہا ہے, اسٹرکٹ زیرو ٹالرنس پالیسی آن ڈرگس. تو ڈرگس کے تو ہم باقاعدہ خلاف ہیں. ڈرگس از اے ویری سیریس کرائم. میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لیاری کے اندر مجھے نہیں لگتا, یا میں بہت چھوٹا ہوں گا, عام طور پہ آپ کو ڈرگس بکتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ گینگسٹرز جو تھے جن کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کروں گا, یہ لیاری کے باہر ضرور کرتے ہوں گے, مگر لیاری واز اے ویری پیسفل پرامن ایریا, اور الحمدللہ آج پھر سے دوبارہ سے بہت پیسفل پرامن ہو گیا. مجھے جو یاد ہے مطلب کیونکہ ہم ذرا قدیم ہے نا, 80s میں بھی ہم نے دیکھا, 90s میں میرے سے چند سال ہی بڑے ہوں. ہاں نہیں بہت کافی بڑا ہوں میں, بتاؤں گا آپ کو راز کی بات ہے, پروگرام کے بعد بتاؤں گا. تو نہیں وہاں سے مطلب ویپن بھی ہوتا تھا, لوگ طلبہ تنظیموں کے لوگ وہاں سے ویپن بھی حاصل کرتے تھے, ڈرگس بھی تھی. لیکن ہم آ جاتے ہیں چھلانگ لگا کے, پرانی بات نہیں کرتے, ہم آتے ہیں کہ وہ دور کے جس میں گینگ وار جو ہے بڑی انٹینسیفائی ہوئی, بہت پرانی بات نہیں, ہم 2008 کے بعد کی بات کرتے ہیں. اور اس کے ایک کیریکٹر عزیر بلوچ صاحب,
وہ آج جیل میں ہے لیکن بہت سارے مقدمات سے وہ بری ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کے والد جو تھے ان کا پھر ایک نام بہت بڑا ہوا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے ریسنٹ ہیں, اور جتنا ایک بےایمانہ قسم کا ان لوگوں میں آپس میں ان کے جو رائیول گینگز تھے, ارشد پپو کا تھا غالباً, ان کا جو لڑائی ہوئی تھی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. وہ کیسے ایک دم, اور ان پہ الزام بھی تھا کہ پیپلز امن کمیٹی, وہ تو مطلب ہے کچھ پیپلز پارٹی کے بھی دوست دیکھیں اگین ہاتھ رکھا کرتے, جس طرح ایم کیو ایم کا ایک ہوم منسٹر تھا یا 2 ہوم منسٹر تھے جن کے دور پہ بہت زیادہ اسلحہ آنا شروع ہوا لیاری کے اندر. ارشد پپو کو بائی دا وے ایم کیو ایم سپورٹ کرتی تھی اپنے دور حکومت میں, 2005 6 7 کی بات کر رہا ہوں میں. انفارچونیٹلی ہم نے ایک شخص کو موقع دیا جو ہوم منسٹر بنا, اور اس کی اپنی ذوالفقار مرزا صاحب کی بات کر بالکل ان کے اپنے کچھ پرسنل عزائم تھے, یا ان کی اپنی پرسنل کوئی, میں تو کہوں گا مینٹل کوئی النس تھی شاید, جس کے تحت وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی کوئی گینگ لیڈر شاید بن سکتے ہیں, یا اپنے آپ کو نا تھرو ملیشیا زیادہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتے ہیں ملک کی یا اسپیشلی سندھ کی پالیٹکس میں. تو انہوں نے بالکل غلط فائدہ اٹھایا اپنی اہم ذمہ داری کا, اور کوئی ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی پیٹرنیج دی تھی عزیر کو. عزیر واز جہاں تک میں نے لوگوں سے سنا ہے, وہ تو کوئی ڈائریکٹلی کوئی مرڈرر یا کلر یا کسی کوئی کسائی نہیں تھا, مطلب اس کے پیچھے بھی ایک پوری ٹیم تھی, بابا لاڈلا وغیرہ, وہ پراپر ہارڈ کور آپ سمجھیں ملیٹنٹس اینڈ پراپر مطلب جس کو بولتے ہیں نا کہ کسائی ٹائپ کے گینگسٹرز تھے وہ. اچھا, عزیر کو ظاہر سی بات ہے جب ایک تھوڑی سی سپورٹ مل گئی ذوالفقار مرزا کے تھرو, تو اس نے سب سے جو مشہور واقعہ ہوتا وہ ارشد پپو کا سر دھڑ سے الگ کر کے, اور وہی گبول پارک ہے ہمارا میرے بڑوں کے نام پہ, اس کے باہر ہی اس نے فٹ بال باقاعدہ کھیلا تھا, اور اس کی لاش کو پھر جلایا تھا. تو بٹ الحمدللہ ناؤ یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں either they're dead اور behind bars. Uzair is behind bars. اور اب جو ویکنیسز ہیں وہ ہماری کرمنل جسٹس سسٹم کی ایکسپوز ہو رہی ہیں, کس طرح کیس آفٹر دا ادر کیس آفٹر دا ادر وہ بری ہوتے جا رہے ہیں. بٹ مجھے پوری امید ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر بہت سنگین الزامات ہیں, جیسے کچھ رینجرز کے اہلکاروں کو بھی آئی بلیو انہوں نے زخمی کیا تھا یا شہید کیا تھا انفارچونیٹلی. تو ایسے کچھ 2-3 کیسز ہیں جو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ ہم ٹو بی آؤٹ آن دا اسٹریٹس اگین اینی ٹائم سون. بٹ زیادہ تر جو کیسز ہیں جو علاقے کے لوگوں کے ساتھ تھے وہ انفارچونیٹلی بیکاز جو آپ کے والد کا بھی میرے خیال میں ایک جو پیپلز پارٹی سے اختلاف ہوا تھا, وہ کیا اس کے پس منظر بھی یہی تھا, کیا تھا وہ ان کا؟ کیونکہ اگین میں تو ظاہر سی بات ہے میرے والد صاحب اور میرے عمر میں اتنا فرق نہیں جتنا ویسے ہوتا ہے لوگوں کا ہے. ہی واز آئی تھنک 24 یا 25 when I was born. تو یہ سارا دور میں نے پراپر اپنے سینسز میں آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے یہ چیز. تو بالکل ان کی ایک رائیولری تھی یہی ذوالفقار مرزا کی تھنکنگ سے, اور ذوالفقار مرزا جب یہ امپاور کرنا چاہ رہا تھا علاقے کے گینگسٹرز کو, تو انہوں نے یہی بولا بھائی یہ میرا حلقہ ہے, میں یہاں سے ووٹ لیتا ہوں, پیپلز پارٹی کا یہ علاقہ ہے, آپ کیوں اس کو خراب کر رہے ہو؟ تو اس کی وجہ سے ان کی کچھ اختلافات ہوئی, جس کی وجہ سے انہوں نے پھر بہتر سمجھا کہ پارٹی سے تھوڑا سا سائڈ لائن خود ہی والنٹیرلی ہو گئے تھے. حالانکہ if he wanted to carry on he could have probably, but he wanted to. وہ جو ظاہر وہ سوال ان سے ہی بنتا ہے, لیکن چلے آپ سے بھی کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ رد عمل میں ایم کیو ایم کا حصہ بن گئے. بالکل. اور پھر وہاں ان کے نشست پہ جیتے بھی وہ, اور بڑی قربتیں اور محبتیں بھی تھیں. پھر اس کے بعد دوریاں ہو گئیں. کیسا فیصلہ تھا وہ؟ اب آج آپ ہائنڈ سائڈ پہ جب دیکھتے ہیں اس کو, ایک طرح سے تو مطلب ہے مناسب یوں ہے کہ بھئی ایک ملٹی ایتھنک پارٹی بننے اگر ایم کیو ایم جاری ہے اور اس میں آپ لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں ہم بلوچ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وی آر سکرز فار رسپیکٹ. آپ تھوڑی سی بھی ہمیں عزت دے دیں نا, عزت سے آپ ہمارا سر بھی مانگ لیں تو ہم شاید اپنا سر بھی دے دیں. تو جب میرے والد صاحب کے ایشوز چل رہے تھے تو الطاف حسین پرسنلی کالڈ ہم اینڈ گیو ہم اے لاٹ آف رسپیکٹ اینڈ بہت باعزت طریقے سے دعوت دی. اینڈ ایون دو آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت عمران خان سے میری پرسنل ملاقات ہوئی تھی 2012 کے دسمبر میں, جب وہ جلسہ کرنے جا رہے تھے مزار قائد پہ. تو کچھ ایک ریسٹورینٹ تھا وہیں پہ کچھ دوستوں کے ساتھ میری ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بھی خواہش اظہار کی تھی کہ اپنے والد صاحب سے ٹائم لیں. اس وقت عمران خان اتنے بڑے عمران خان نہیں تھے جو بعد میں پھر بن گئے تھے, پرائم منسٹر بن گئے تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں خود آنا چاہتا ہوں آپ کے گھر پہ, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب اوور اے کپ آف ٹی اناؤنس کرے کہ میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. اور 2013 کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے سمبل پہ الیکشن لڑے. بٹ فار وٹ ایور ریزن مائی فادر ڈیسائڈیڈ ٹو یوٹیلائز دا ایم کیو ایم آپشن. بعد میں جو انہوں نے ریگریٹ کیا اور ریگریٹ کر کے پھر خود ہی پارٹی چھوڑی, ظاہر سی بات ہے. تو آئی گیس ہی واز اے مس فٹ, یا ایم کیو ایم کے کلچر میں مس فٹ تھے. ایم کیو ایم کلچر بھی مس فٹ تھے, اور ان کا ایک ظاہر سی بات ہے باقاعدہ ان کا بھی ایک ملیٹنٹ تنظیم تھا. بوری بند لاشیں وغیرہ یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے.
آؤٹ آف ڈیسپریشن آئی تھنک انہوں نے ایک غلط فیصلہ کر لیا. لوگوں کے لیے بڑا ایک سنہرا خواب ایک زمانے میں رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں دو بڑی سیاسی جماعتوں سے بیزار تھے, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اور نون لیگ سے بھی. بار بار لوگ کہتے کہ جی دل توڑا انہوں نے اپنے ووٹرز کا. تو پی ٹی آئی کا جو فیصلہ مطلب کیوں نہیں جا سکے, اور عمران خان کو اس وقت جو تھے تو قداور شخصیت وہ, اور ملنے جلنے میں بھی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں, آج بھی متاثر کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان خود بے شک جتنے بھی بڑے لیڈر ہوں, بٹ ان کی ایک ٹیم نہیں ہے, ان کی ایک پارٹی نہیں ہے. اور اس وقت بھی میرے والد صاحب, کیا میرے جیسا ینگسٹر بھی دیکھ سکتا تھا کہ یہ جو پارٹی ہے اٹس اے ویری امچور پارٹی. اس میں آپس کی لیگ پولنگ, گروپ بندی ہر پارٹی میں ہوتی ہے, بٹ ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے مطلب پارٹی کو نقصان نہیں پہنچاتے. پی ٹی آئی کا تو کلچر سارے بچے تھے, بالکل ہی امیچور قسم کے, جن کا کوئی پولیٹیکل نہ ایکیومن تھا, نہ بیک گراؤنڈ تھا, نہ بیسک ایک کامن سینس بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں تھی. تو وہ چیزیں بعد میں واضح ہو گئی. یہ پارٹی ویسے ہی زیادہ لمبی نہیں چل سکی. بائی دا وے 2018 میں اگین عمران خان واز ڈیسپریٹلی آفٹر مائی فادر ٹو جوائن پی ٹی آئی, بٹ الحمد للہ ہی اوبیسلی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دا آفر. اور تھوڑا اس میں میرا بھی کردار تھا, کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں. مطلب کچھ پارٹیز جو ہیں دے جسٹ ناٹ مینٹ ٹو بی, مطلب وہ آرگینک بھی نہیں تھی میں تو سمجھتا ہوں, اور ہیویلی سپورٹڈ بائی اوبیسلی یو نو ادر اینٹیز. تو ایسی پارٹیز بھی چلتی نہیں, جیسے کاف لیگ آئی چلے گئی. مجھے تھا کہ یہ کاف لیگ کی طرح عمران خان نے 96 میں پارٹی بنائی, اس کے بعد بہت عرصہ پولیٹیکل ولڈرنس پہ رہے, کسی نے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. انہوں نے اپنا ایک وہ دکھایا کہ جی میں لگا رہوں گا اس چیز کے اوپر. پھر مطلب ایک نام بہت بڑا تھا, اور بہت سارے وہ لوگ کہ جو کبھی سیاست نہیں کرتے تھے ان کی وجہ سے سیاست میں آ گئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی تھرڈ آپشن کی تو ضرورت آج بھی پاکستان کو ہے. آپشنز تو تھرڈ نہیں, بہت سارے آپشنز ہیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. نہیں, ایک جینوئن تھرڈ آپشن, کیونکہ ابھی بھی لارجلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور وہ تو پیپلز پارٹی آپ کی تو بی ٹیم بن گئی ہے بھائی, نون لیگ کا وہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں بڑی بڑی پارٹیز ہیں اس وقت بھی. جے یو آئی مولانا صاحب کی اچھی خاصی بڑی پارٹی ہے. اے این پی کتنی پرانی پارٹی ہے, اب ان کو الیکشن لڑنا نہیں آتا یا سیاست کرنا نہیں آتا, وہ تھرڈ فورس نہیں بن رہے ہیں نا, بن نہیں سکے نا, ان کو کسی نے روکا تو نہیں ہوگا ان کے اندر. ارے گیٹنگ بیک ٹو لیاری, اب آپ جو ہے کیا لیاری کا چیلنج دیکھتے ہیں کہ لیاری آج کا لیاری آپ اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں ہم سب جو اپنی نوجوانی میں لیاری جایا کرتے تھے ایم آر ڈی کی تحریک کے سلسلے میں, تو سب کی خواہش ہے کہ یار ہمارے شہر کا ایک اتنا اچھا علاقہ ہے, اس کو بہتر ہونا چاہیے, زبردست لوگ ہیں. تو کیا آپ اس کا چیلنج دیکھ رہے ہیں کہ جی اب یہ راہ میں چیلنج, اس کو اگر ہم دور کر دیں تو پھر منزل قریب ہے, اور لیاری کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے, ڈرگ فری ماحول میں پڑھ سکیں گے, کرائم نہیں ہوگا, پانی مل رہا ہوگا, بیسک چیزیں وہ ان کو ہوگا. دیکھیں یہ پانی, روڈ, یہ ساری بیسک چیزوں پہ تو کام شروع ہو گیا. مگر آپ نے نوجوان کی جو بات کی, آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج, اینڈ مائی سیلف بینگ اے ینگسٹر, بارڈر لائن میں بھی اب تھوڑا سا 40 کراس کر جاؤں گا سون. ابھی تو ٹائم ہے, ابھی آپ کو میں اس میں ہی رکھتا ہوں, ابھی بھی 30s میں ہوں الحمد للہ. تو سب سے بڑا چیلنج میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے لیاری کی, پورے پاکستان کی 65% آبادی از انڈر دا ایج آف 35, بٹ اسپیسیفکلی لیاری کے جو ڈائنامکس ایسے ہیں نا کہ زیادہ تر آبادی, میں تو کہوں گا اگر باقی پاکستان میں 65%, تو لیاری میں پرابلی 75% جو ہے بلو دا ایج آف 30 ہے. تو ان کو امپاور کرنا, ان کو اپرچونیٹیز دینا, ایجوکیشن, اس کے اوپر کام چل رہا ہے آلریڈی. اور ان کو جو ایک انفارچونیٹلی جو لیک آف ٹرسٹ بٹوین دیم اینڈ دا گورنمنٹ, یا لیک آف ٹرسٹ بٹوین دیم اینڈ دا سسٹم, دا پولیٹیکل سسٹم, وہ اس کو تھوڑا دور کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں بہت کام کرتا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. اور اس طرح کا دیکھیں, ویسے کہنے کو تو مطلب لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ بس ٹی وی لگا دیا. ٹی وی لگانا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ دکھانا لیاری کی عوام کو کہ ٹی وی بھی ہم نے کہاں لگایا ہے. ایک انٹرنیشنل لیول کا ایسٹرو ٹرف اسٹیڈیم میں, جہاں پہ 15-20 ہزار لوگ سکون سے بیٹھ کر ایک اپنا انجوائمنٹ کر سکتے ہیں. جو ٹینشن ہے وہ اپنی جگہ, بجلی نہیں ہے وہ اپنی جگہ, پانی کے اوپر کام ہو رہا ہے, ٹائم لگ رہا ہے, گیس کے اوپر کام تقریباً ہو گیا ہے, ٹائم لگ رہا ہے, روڈ کے اوپر کھدائی ہو رہی ہے, بن جائے گا انشاءاللہ. بٹ ان دا مین ٹائم ان کو تھوڑا سا اسٹریس فری کرنا. یا آپ تو کیونکہ ماشاء اللہ نوجوان ہے, یہ خدا کی قسم کوئی مبالغہ میں آرائی نہیں کر رہا کہ یہ باتیں میں اتنی بار سن چکا ہوں, اتنے سارے رہنماؤں سے سن چکا ہوں, سیاستدانوں سے, کہ بس اب قسمت بدلی کے بدلی. تو مجھے یقین نہیں آتا, میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھائی مجھے بھی 35 سال صحافت میں ہو گئے, اور ہم نے ہمیشہ لیاری پہ بات کی ہے, کراچی پہ بات کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی وہ بقول حبیب جالب کا تھا نا کہ وہی حالات ہیں غریبوں کے, دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے. اپنا حلقہ تو ہے حلقہ زنجیر, باقی تمام حلقے ہیں سب وزیروں کے, تو آپ ہی لوگوں کے ہیں. بالکل. اگین یو ہیو دا رائٹ ٹو بی اسکیپٹیکل, اینڈ obviously there's grounds also
فار دیٹ, کیونکہ پاس میں بھی بہت زیادہ پرومسز کیے گئے ہیں اور اس لیول پہ شاید ڈلیور نہیں کیا گیا جو عوام کی امیدیں تھیں. بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل آنیسٹلی, بیکاز ابھی زمانہ بدل گیا ہے. ابھی جو ہے نا ایوری بڈی ہیز اے وائس ناؤ. ایک لیاری میں فون ہے بھائی, اس کے پاس آواز ہے. لیاری میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے اس وقت جس کے پاس فون نہیں ہے, وہ بھی آ کے تنقید کر سکتے ہیں, اور ہو رہا ہے آلریڈی. جہاں پہ جو ایشوز ہیں لیاری کے بچے ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ میں یا میرے والد صاحب دیکھتے ہیں وہ ویڈیوز, پارٹی کی لیڈرشپ بھی دیکھتی ہے وہ ویڈیوز, اور اس کے اوپر پھر ایکشن بھی ہوتا ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک گلی تھی لیاری کے اندر جس کے اندر گٹر کا مسئلہ تھا. آپ یقین مانیے وہ ایک بندے نے ویڈیو بنائی اس کی, وہ ویڈیو سم ون فرام دا گورنمنٹ سو دیٹ ویڈیو, اور اگلے دن آ کے وہ پورا روڈ کھود کے اس کا نالا بنا دیا. اور پھر دس از دا پاور آف سوشل میڈیا. تو وی آر ویری ویل اویئر آف دیٹ, اینڈ زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ابھی سیاست کے اندر. پہلے تو یو کوڈ پرابلی گیٹ اوے ود اے لاٹ آف تھنگس, ابھی تو یو ہیو ٹو ڈیلیور, اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیٹ, اور ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. اگلا جو الیکشن ہوگا 2029 میں, چاہے میرے والد صاحب لڑیں یا میں لڑوں, مگر یہ چیز تو آلموسٹ شور ہے کہ آپ میں اور آپ کے والد صاحب میں اختلافات تو نہیں ہو جائیں گے کس کو ٹکٹ لینا ہے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ الیکشن وہی لڑیں, بٹ والد کا ایک احترام ہوتا ہے, اور ان کا فائنل سے اگر وہ مزید کنٹینیو کرنا چاہیں اگلے 20 سال تو ان کی مرضی ہے. نبیل صاحب بھی he's a young, he's young. I mean, he's young at heart as well. I can tell, young at heart and young actually also. He's only 63. تو in politics جہاں پہ قائم علی شاہ صاحب بھی مطلب ماشاءاللہ almost touching 100 years, تو ایسے لوگ بھی ہیں. عمران خان جس کا لوگ مثال دیتے ہیں, مطلب I think نوجوانوں کے لیڈر ہیں بھائی, نوجوانوں کے لیڈر بولتے ہیں اپنے آپ کو, ہم نہیں مانتے بٹ بولتے ہیں. تو 75 77 something around that, نا 72 سے 71. ہاں, تو it all depends on you know your mental youth, mental کیا بولتے ہیں اس کو, جو آپ اس طرح سے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا لیاری نے بڑی پیپلز پارٹی کے ساتھ جم کے کھڑا ہوا, بڑی قربانیاں دی ہیں پارٹی کی تحریک میں. بینظیر صاحبہ کی شادی کی ایک تقریب بھی جو تھی وہ لیاری میں ہوئی تھی, آپ امیجن کریں. تو ان کے لیے بھی کتنا ایک لیاری امپورٹنٹ اہم جگہ تھی. پھر 2018 میں آپ نے بھی شروع میں کچھ کہا کہ جی آرکسٹریٹڈ الیکشن تھے, لیکن ہوا یہ کہ جی بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ ہارے, اور اس کے بعد پھر وہ نہیں لڑے اس سیٹ کے اوپر. میں یہ بھی یہی ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگوں میں, مجھے یاد ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے لیاری کے دوستوں میں, تو لوگوں میں ہے شکایت ہے, شکوہ ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی نے کیا نہیں. تو یہ چیز جو ہے مطلب ہے ایک خطرے کی. پھر اس کے بعد جو الیکشن ہوا تو اٹ واز ناٹ اے ون سائڈڈ میچ نہیں تھا پیپلز پارٹی کے لیے, آپ کو محنت کرنی پڑی. بالکل. ان فیکٹ مطلب اگین 88 میں تو آئی واز پرابلی ٹو ینگ, بٹ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن مجھے یاد ہے اٹ واز آلویز ون سائڈڈ. ان فیکٹ جو اس الیکشن سے پہلے جو آخری الیکشن میرے والد صاحب نے لیاری سے لڑا تھا, 90,000 کی لیڈ سے جیتے تھے. اس دفعہ صرف 2,000 کی لیڈر جیتے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اسٹرانگ کانٹیسٹ ہے نا, ویری اسٹرانگ کانٹیسٹ, بیکاز اوبیسلی لاٹ آف پیپل آر فرسٹریٹڈ. مسائل تو ہیں اور اس پہ ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہم نے نہ صرف ریئلائز کیا بٹ عوام نے بھی ریئلائز کیا, بیکاز بیچ میں 2018 میں ایک اور پارٹی کو موقع دیا گیا, پر ان 4 سالوں میں صرف ایکسکیوزز کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. وہ تو خیر دیکھیں ایم این اے اگر جیت بھی جائے, اگر گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی, تو کچھ کر نہیں سکتے. نہیں, ایم این اے کے اپنے فنڈز ہوتے ہیں, ایم این اے کے اپنے فنڈز ہوتے ہیں, چونی برابر فنڈ لکھتے ہیں, وہ ہمیں بھی پتہ ہے. آپ کو پرائم منسٹر ملک کا اگر چاہے نا تو کچھ بھی اسپیشل فنڈ بھی ایلوکیٹ کر سکتا ہے کسی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, تو اور کچھ نہیں. عمران خان کے لیے ایک یہ بہت امپورٹنٹ تھا, کچھ نہیں اگر دیتا لیاری کے عوام کو, ایک دفعہ آ تو جاتا نا پرائم منسٹر بننے کے بعد, کہ بولتا یار کہ آپ نے اپنی ایک پرانی سیاسی پارٹی سے جو ہے راہ اختیار کر کے میرے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا یا جتوایا, آرٹیفیشلی ہی صحیح, مگر آن پیپر تو چلے خیر, مگر ایک وزٹ تو کر سکتے تھے نا, انہوں نے وہ بھی کرنا نہیں سمجھا, بہتر سمجھا. آن دی ادر ہینڈ بلاول صاحب لیاری خود بھی آتے ہیں, خود پرسنل جو پورا لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ ہے بائی دا وے, وہ میرے والد صاحب نہیں دیکھ رہے, وہ بلاول صاحب خود اس کو ان کی سرپرستی میں, ان کی سپرویژن میں ہو رہی ہے. ہی از پرسنلی انوالوڈ وتھ ایوری اسمال ڈیسیجن ان لیاری. اچھا, کہاں پہ اسٹیڈیم بننا ہے, کہاں پہ اسکول بننا ہے, کہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی بننی ہے. یہ ایک کریش پروگرام کے تحت کیوں نہیں اس علاقے کی ترقی ہو سکتی بھائی؟ سندھ گورنمنٹ کے بعد بھی مطلب فلش ود منی ہے, اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. نہیں, اب تو بجٹ بدل دیں, مطلب کہ کہ ایک ماڈل, ہمیں اس کو ماڈل محلہ بنانا ہے, ماڈل نیبرہڈ بنانا ہے. انشاءاللہ بنائیں گے, بٹ کوئی ہمارے پاس جو تعداد کوئی وسائل نہیں. انفیکٹ ابھی جو بجٹ ہے اس میں ہم نے کوئی نئے ڈیولپمنٹ فنڈز ایلوکیٹ نہیں کیے, بیکاز ملک کے جو اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس ہیں,
اس کی وجہ سے ہمارے جو پیسے ہمیں ملنے تھے وفاق کے تھرو یا جو NFC کے اندر جو ہمیں ملنے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے ہمیں. وی ہیو ویری لمیٹڈ فنڈس, بٹ ان محدود وسائل میں رہتے ہوئے چلو وہ ایک الگ سیاست, اس پہ بات کریں گے, فنڈس کے اوپر کرتے ہیں. اچھا, اب لیاری سے ہم چھلانگ لگاتے ہیں آپ کے اور اپنے شہر کراچی پہ, جی ٹھیک ہے نا. یو آر اے کراچیائٹ, آپ کے والد, مطلب آپ کراچیائٹ ہونا کیا, آپ لوگ تو 6 نسلوں سے اصل والے جو ہیں کراچیائٹ ہیں, آپ کا سب سے زیادہ حق ہے شہر کے اوپر. کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی توقعات تھیں کہ جی یہ شہر کو بدل سکتے, مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا, تو انہوں نے کراچی میں 70s میں کچھ ایسے پروجیکٹ شروع کیے تھے کہ ایک دم لگتا تھا کہ کراچی جو ہے ٹرانسفارم ہو رہا ہے. جی, مشرف صاحب کا دور تھا, ہمیں لگا تھا کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی میں جمہوری غیر جمہوری کے چکر میں نہیں پڑا, میں کہہ رہا ہوں جس میں لگا. 18 برس بہت ہوتے ہیں, جی ہاں, اور اس میں کیوں نہیں آپ لوگ اونرشپ لے سکے کراچی کی. اور کراچی کو اگر لوگ کہتے ہیں, میں لمبا ایک کامنٹ بھی دوں گا کہ کراچی کو اگر آپ ٹھیک کر دیں, یہ آپ کا انجن آف گروتھ ہے, تو پورے سندھ کو فائدہ ہوگا, پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اتنا امیر شہر ہے, اٹ از ٹیکس کیپٹل آف پاکستان, اکنامک کیپٹل آف پاکستان, فائنینشیل ہب ہے, ٹھیک ہے نا. دارالحکومت اسلام آباد ہے, لیکن اصل ابھی بھی دارالحکومت ہم کراچی ہے, پاکستان کا نیو یارک ہے نا, کہ وہاں کی پورٹ سٹی یہ ہے, اور مطلب فائنینشیل ہب یہ کیوں نہیں ہوا. میں بڑا ایک سوال, میں ہر پیپلز پارٹی کے دوست سے سوال کرتا ہوں, تکلیف سے کرتا ہوں میں. 18 سال میں 14 سال تو ہمارا میئر بھی نہیں تھا, پہلی بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا. میئر حالانکہ ارے میئر بیچارے اس کے بعد ایک چڑیا برابر اختیارات ہوتے ہیں, چھوڑے نا اختیارات. سندھ حکومت چاہے سب کچھ کر سکتی ہے, بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی, وزیر اعلیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. اور ابھی ہم نے ایک ماڈل چیمپئن کیا جس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام ہم نے بھی دیا ہے, اور اس میں زیادہ تر جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لاتے ہیں. وہ ایک سکسیس پروو ہوا ہے ریسنٹلی, جو شارع بھٹو ہم نے انوگریٹ کیا ہے. اس سے لوگوں کو آلریڈی فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کو ہم فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس کے نیکسٹ فیز میں ہم پورٹ کو ہائی وے سے کنیکٹ کریں گے, جس سے کمپلیٹلی ہم انفراسٹرکچر اور جو ٹریفک کنجیشن ہے اس کو ٹرانسفارم کر دیں گے. اس کے علاوہ روڈ کے اوپر میں نے لیاری کا آپ کو ایک مثال دیا. لیاری کو تو لوگ ازرائے مذاق کہتے ہیں کہ ایک DHA کو دوسرے DHA سے ملانے کے لیے شارع بھٹو بنائی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو آلریڈی جو عرض کیا کہ پورٹ بھی کنیکٹ ہو جائے گا. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی اموات بھی ہو رہی تھی, انفارچونیٹلی, ویری سیڈلی. ٹریفک کنجیشن بھی ہو رہی تھی. تو یہ جو شارع بھٹو ہے یہ ہیوی ٹریفک کے لیے بنایا گیا ہے. ہیوی ٹریفک اس کو یوز کر کے ہائی وے پہ جائے گی وداؤٹ انٹرنگ یور نیبرہڈ اور ویئر یور کڈز آر پلینگ. اس کے علاوہ اس پہ کوئی آپ کو شناختی کارڈ پہ لکھا ہونا نہیں چاہیے کہ DHA کی اب رہائشی ہو. جو شخص صدر سے بھی آ رہا ہے, جو شخص قیوم آباد سے بھی آ رہا ہے, جو شخص کورنگی سے بھی آ رہا ہے, جو شخص محمود آباد سے بھی آ رہا ہے, وہ سب اس روڈ کو استعمال کر رہے ہیں. جو شخص گھٹکی سے آ رہا ہے اس کو کراچی آنا ہے, جو شخص لاہور سے کراچی آنا چاہ رہا ہے وہ سب اس روڈ کو استعمال کر رہے ہیں. یہ انفارچونیٹلی ایک بہت نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور چل رہا ہے ابھی بھی پیپلز پارٹی کے خلاف کہ کسی ایلیٹ علاقے کو ہم نے فائدہ پہنچانے کے لیے. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ ہم نے کراچی کے ٹریفک کنجیشن کو ایلیویٹ کرنے کے لیے کیا, اور یہ اس کا آئیڈیا آج نہیں آیا تھا. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور حکومت سے ڈیولپمنٹ روڈ کہیں بھی بنے اچھی بات ہوتی ہے, ہم لوگ تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر میرا ایک سوال, میرا پھر وہی سوال ہے کہ 18 برس, اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 1-2 برس میں تھوڑا سا حرکت ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے بسیں منگانا شروع کر دی اور فلاں ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں 1-2 سال سے. لیکن حکومت تو 18 سال, لوگ تو 18 سال گنیں گے. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹو لٹل ٹو لیٹ, جو جس طرح سے ہو رہا ہے. بالکل یہ چیزیں دیکھیں, ایز اے ینگسٹر, ایز اے کراچیائٹ, مجھے بھی بہت فرسٹریٹ کرتی ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ آئی ہیو لیوڈ ان نیو یارک, آئی ہیو لیوڈ ان مایامی. گھومنے نہیں جاتا ہوں میں 4 سال نیو یارک میں رہا ہوں, 4 سال مایامی میں رہا ہوں. اوبیسلی اگر آپ ایس کلاس چلانے کے بعد یا لینڈ کروزر چلانے کے بعد اگر آپ کسی سب اسٹینڈرڈ گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کو فرق تو نظر آئے گا نا. میں بھی جب صرف کراچی میں رہتا تھا پڑھائی کے لیے جانے سے پہلے, تو مجھے بھی ایوری تھنگ سیم نارمل. بٹ اوبیسلی جب باہر 8 سال کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ اسلام آباد سے آتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اب تو اسلام آباد ہی بڑا کنجسٹڈ ہو گیا ہے. یہ تو محسن نقوی صاحب نے تباہ کر دیا نا, سارے درختوں پہ کلہاڑا چلا دیا انہوں نے, اور پتہ نہیں غریبوں کی بستیاں برباد کر دی. نہیں, مگر پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے. آپ مرگلا روڈ میں جاتا تھا, مجھے اتنا میں ریلیکس کرتا تھا, سن سیٹ کا ٹائم ہوتا تھا, مرگلا روڈ پہ بندہ نا اسٹریس فری گھومتے رہتا تھا. اب اتنا وہاں پہ ٹریفک ہو گیا ہے, لوگ اتنے آ گئے ہیں. ایک زمانے میں مرگلا روڈ جو تھی سنگل وے ہوا کرتی تھی, ڈبل 2 ٹریکس نہیں تھے, اس کے ایک ٹریک تھا, اسی پہ سڑک وہ ٹریفک آتا اور جاتا تھا. اور واقعی لیکن اسلام آباد پہ پھر میں اور آپ بات کریں گے, مجھے بھی بہت پسند ہے وہ شہر. میں کہہ رہا ہوں لاہور کا آپ دیکھیں ایمبیانس, ایون پنڈی کا دیکھیں. کراچی میں جب آپ اترتے ایئرپورٹ سے, کینٹ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں, آپ کا دل بیٹھ جاتا ہے.
اگین دیکھیں کراچی اور اسلام آباد کی ڈائنامکس الگ ہے. میں ایکسکیوزز بالکل نہیں دے رہا. یہ ریئلائزیشن گورنمنٹ میں بھی ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہے, بلاول صاحب میں بھی ہے کہ a lot more needs to be done for Karachi and we will do it. آپ ایئرپورٹ کی مثال کریں, میں بھی اسی ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہوں, میں کوئی ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر لے کے اپنے گھر نہیں آتا ہوں, مجھے بھی فرسٹریٹ کرتا ہے. بٹ دا ریالٹی از کہ وہ جو شاہ فیصل ٹاؤن ہے وہ بہت پہلے کی ایک آبادی بنی ہوئی ہے. انفیکٹ وہاں پہ کوئی 25 ایکڑ میرے پردادا کے نام پہ وہاں پہ بھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے دادا کی زمین, یہ سچ ہے. شاہ فیصل ٹاؤن کے اندر بھی میرے پردادا کی زمین ہے. یہ بہت قدیمی علاقے ہیں. قبضہ ہے آپ کو اس پہ کہ نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے جن لوگوں کو دیا ہم نے انفارچونیٹلی وہی آج کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم غیر مقامی اور وہ مقامی ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہی ہے کہ جن کو ہم نے سیٹل کیا, جن کو زمینیں دی. جو کراچی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے وہ اس کا کراچی ہے. میں تو کہتا ہوں جو اس شہر کو اپنا لے, اس شہر کی اونرشپ لے, وہ کراچی والا ہے. یہ باتیں کہ آپ کا والد لاڑکانہ میں پیدا ہوا تھا یا لدھیانہ میں پیدا ہوا تھا یا دہلی میں پیدا ہوا تھا, یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں. اگر آپ نے اس مٹی کو, اس شہر کو اپنا ملک. اب آپ بتا رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب کو بڑا احساس ہے. میں کہتا ہوں زرداری صاحب از اے کراچی آئٹ, ہے نا, کراچی آئٹ ہے, کوئی بحث نہیں ہے. بے شک نواب شاہ ان کا وہ پڑھے یہاں سے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہیں پہ پڑھتے تھے, یہیں پہ گھومتے پھرتے تھے. مراد علی شاہ سینٹ پیٹس میں پڑھے, میرے والد کے کلاس فیلو ہیں مراد علی شاہ, ہے نا, سینٹ پیٹس میں پڑھے, پھر وہ این ای ڈی میں ان گئے. آپ کے والد تو ہیں ہی خیر کراچی آئٹ. تو سارے کراچی کی لیڈرشپ ہے. بلاول یہاں پیدا ہوئے ہیں, کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کراچی کو تو ٹرانسفارم ہونا چاہیے. اب وہ جو میئر ہیں, سوری نہیں, میئر لاہور کی جو میئر ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ میئر تو نہیں, سی ایم بھی ہے نا, مگر میئر بھی ہے. جو سی ایم ہوتا ہے پنجاب کا وہ لاہور کا میئر بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. بات ہے, مجھے آپ نے ایک پوائنٹ بول دیا بولنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اگر میئر بے اختیار ہے تو سی ایم کچھ کر لینا اس کے لیے. دیکھیں اس پہ میں آتا ہوں, مگر یہ آپ نے جو بہت اچھی پوائنٹ مجھے دی کچھ بولنے کے لیے کہ پنجاب کے اندر بھی, کیونکہ میری جو ٹرائب ہے گبول ٹرائب, وہ ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ ان کی پاپولیشن, اسپیشلی مظفر گڑھ میں, ڈیرہ غازی خان میں, ان علاقوں میں. تو وہ آپ سمجھیں کہ بلوچستان سے بھی بدتر حالات میں ہے اگر آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کریں. تو سرائیکی بیلٹ بہت بری حالت ہے. پنجاب میں بھی یہ ایک ریئل فیکٹ ہے کہ ساری جو کنسنٹریشن اور ڈیولپمنٹ ہے وہ لاہور میں ہی انفارچونیٹلی ہو ری ہے. باقی پنجاب سندھ میں لوگ کہتے ہیں کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی نا. یہ بھی ایک جملہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی لاڑکانہ بھی کاش لاڑکانہ بن جاتا, کاش مطلب نواب شاہ ایسا کرتے تھے. میں وہاں کے دوست آتے ہیں ہمارے پاس. دیکھیں سکھر آئی ایم شور آپ گئے ہوں گے, سکھر بھی پنجاب کے کسی شہر سے پیچھے نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا کہ لاہور جیسا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ جو باقی شہر ہو گئے, ملتان وغیرہ, ان سے بہتر ہی ہے سکھر. مگر انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی میڈیا میں. اس کے علاوہ دیکھیں اور بہت سارے جو شہر ہیں ان کے اپنے ڈائنامکس ہیں. لاڑکانہ کے اندر بھی کام ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ ورک ہوتا ہے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ڈینٹل کالج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے. مگر اگین کمنگ بیک ٹو کراچی, بیکاز آئی ایم اے پراپر ڈائی ہارڈ کراچی ایٹ سنس جنریشن, مطلب 200 سال سے تو ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں. تو میں بالکل چاہتا ہوں کہ یہ کراچی اس لیول پہ آئے جو ہم باہر جا کے انجوائے کرتے ہیں دبئی میں یا شارجہ میں یا چلے مسقط عمان میں. ایٹ لیسٹ اس لیول پہ تو آنا چاہیے. بٹ اب یہ ریئلائزیشن پارٹی کے اندر شہروں کا نام لیے, میں آخری سوال کروں گا کراچی میں, پھر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, کہ اس شہر میں وہ مسئلے جو مسئلے نہیں ہوا کرتے تھے اور جس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں, صرف درد دل کی ضرورت ہے, وہ بھی پیدا ہو گئے. آوارہ کتوں نے گزشتہ برس پورے سندھ میں 2,85,000 لوگوں کو کاٹا. اس سال پہلے 4-5 ماہ میں 1,00,000 سے زیادہ اوپر ہو گیا. 22-24 ہلاکتیں لاسٹ ایئر, اس بار بھی کوئی 9-10 ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا وجہ ہے کہ یہ اس چیز کے علاج آپ لوگ نہیں کر پاتے؟ دیکھیں اچھا, اس میں ظاہر ہے کہ جو بڑی گاڑی میں ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو ریڈی لگاتا ہے, پھیری لگاتا ہے, پیدل چلتا ہے, اس کو کتا کاٹتا ہے. وہ مجھے بہت شوقین ہوں میں پیدل چلنے کا. میں تو ڈر کے مارے, بھائی میں بہادر آدمی نہیں ہوں, میں تو نکلتا ہی نہیں اب. مطلب میں تو گاڑی میں. آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں یہیں آپ کے محلے میں. اچھا, سب سے آسان اگزامپل میں آپ کو یہی دے سکتا ہوں کہ ہر کراچی کے ہر نیبرہڈ کا نا اپنا یا تو ٹاؤن کا گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے, یا اگر فار ایگزامپل ڈیفینس یا کرپٹن میں رہتے ہیں تو CBC ان کا ہوتا ہے. تو یہ ذمہ داری ان کی بیسکلی ہوتی ہے. ان کو فنڈز بھی دیے جاتے ہیں, اسی لیے کہیں نہیں ہو رہا پورے شہر میں, پورے سندھ میں نہیں ہو رہا. میرے سوال ہے نا CBC نے ہمیں مایوس کیا, ہمیں میئر نے مایوس کیا. سب سے میں پوچھتا ہوں یہ سوال, لوگ کہتے ہیں آپ کیوں اتنے دشمن ہیں کتوں کے. میں کہتا ہوں اس لیے کہ بھائی میں نے دیکھا ریبیز کی موت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. بالکل, اس پہ دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ اگین آئی ہیو بین فالوئنگ دس بیکاز میڈیا سے اس سوالات بہت آتے ہیں اور انفارچونیٹ واقعات بھی ہوتے ہیں. تو ادارے ہیں جو KMC کا اپنی ایک سیل ہے جو اس طرح کے
وائلڈ ڈاگس کو کنٹرول کرنے ان کی ذمہ داری ہے, ان کو نیوٹر بھی کرتی ہے, ان کو کیا کہتے ہیں شیلٹرز میں ٹرانسفر بھی کرتی ہے. یہ مجھے بتائیں, اس ملک میں ہم بچوں کو پولیو ڈراپس نہیں پلا پا رہے, ہم بڑے مشکل میں ہیں نا, غریب ملک ہے ہمارا. اب آپ لوگ کہتے ہیں کتے کو نیوٹر کرنے میں 12-15 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں, اس کے زخم کی دیکھ بھال اس کے بعد کرنا, ٹھیک ہے نا, اگر اس کو آپ کتیا کو کریں گے تو اور زیادہ پیسہ خرچ ہوتے ہیں نیوٹر کرنے پہ نا. تو یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ قسم کا ایک منصوبہ ہے جو کہ عمل نہیں کر رہا. میں کمیونیکیٹ کر لوں گا ریلیونٹ اداروں کو. بھائی جو ایک ہمارے غریب ملک کا پرانا تھا, کلنگ کرتے تھے آپ, مطلب آپ مارتے تھے ان کو کتوں کو. یہ تو نہیں, یہ کوئی پولیٹیکلی انکریکٹ, انسان مر جائے بچے کے زخم, اس کا گال نوچ دیا اس نے پورے باروں پہ, کہتے بازوؤں پہ زخم ہے, ٹانگوں پہ زخم ہے. تو مجھے پتا ہے پولیٹیکلی انکریکٹ میں بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا بھر میں ہوتا ہے. اب امریکہ میں رہیں, امریکہ میں کتنے ہمارے کتے دیکھے آپ نے نیو یارک میں, انگلستان میں آپ نے کتنے دیکھے, دے ڈاگ لورز, ہم سے زیادہ ڈاگ لورز ہیں وہ. تو بھائی انہوں نے تو نہیں اجازت دیتے نا, خطرناک جانور ہے. جی ہاں بالکل نہیں, ایبسلیوٹلی. تو آپ لوگ آواز بنے نا ہماری. نہیں, آپ ہماری آواز ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ہماری جو اصلاح ہے وہ بھی آپ ہی کرتے ہیں, آپ عوام کی آواز پہنچاتے ہیں ہم تک, اور اس کے اوپر ایک ریئلائزیشن اگین ہے, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کے بچے کو کوئی بھی آوارہ کتا, ریبیز والا کتا نہ کاٹے, کیونکہ ہم سب کے بچے اسی شہر میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کوتاہیاں ہیں بالکل, کیونکہ ہمارے یہاں ہوا یہ کہ جو ایک ہماری برگر کلاس ہے, ٹھیک ہے, ایلیٹ, بہت ہی کم کچھ خواتین, کچھ حضرات, انہوں نے کہا بھائی یہ انسان پہ رحم نہیں آتا ان لوگوں کو, انہیں بکری پہ نہیں آتا, اور چیزوں اور جیسے کتے پہ آتا ہے ان کو نا. کتے کو آپ کچھ کہیں تو وہ لوگ لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ پریشر سنا آپ لوگوں پر بھی ہے. بالکل, اینیمل رائٹس از ویری سینسیٹیو سبجیکٹ فار اے لاٹ آف پیپل. اور جس طرح میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ڈی ایچ ای کی ٹیم جہاں پہ شاٹ گن لے کے کتوں کو مار رہی ہوتی تھی, آئی ڈونٹ تھنک وہ بھی پراپر طریقہ ہے. گولی وولی دے دیتے, مطلب آپ کے میئر کہہ رہے تھے, مرزا آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت آسان طریقہ ہے, لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ موم بتی مافیا سے ڈر لگتا ہے ہمیں. موم بتی مافیا سے؟ اچھا نہیں, دیکھیں اس کے اوپر بالکل مزید امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے, بیکاز اگین جس طرح آپ نے کہا کہ انفارچونیٹ واقعات ہوتے ہیں, ہر سال ہوتے ہیں, بٹ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ان ڈاگس کو بھی ریلوکیٹ کیا, ریموو کیا جائے فرام دا اسٹریٹس, اور لوگوں کی بھی اویئرنیس کیمپینز میں ہم انویسٹ کرتے ہیں, تاکہ بچے بھی بہت سارے انفارچونیٹلی جو ہیں وہ آوارہ کتوں کے قریب جاتے ہیں. پیرنٹس کی بھی کچھ ذمہ داری آتی ہے, سوسائٹی کی بھی ذمہ داری آتی ہے. میرے خیال میں اگر نہ ہو تو خیر, اب کھانا بھی ڈال دیتے ہیں ہمارے کتے کو, میں نے یہ دیکھا ہے. ہاں کچھ وہی نا, چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کو باقاعدہ پرورش کرتے ہیں, وچ از انفارچونیٹ. اور گلی کے اپنے گھروں کے کونے میں یا کچرے کے پاس جو ہے گوشت پھینک دیتے ہیں تاکہ کتے کھا لیں. تو یہ چیز بھی عوام سے درخواست ہے کہ ہماری تھوڑی ہیلپ کریں. ہم تو توقع کرتے ہیں کہ آپ کچھ کریں فوراً کراچی کے لیے, کم سے کم یہ مسئلہ حل کرا دیں. تو جناب ایک اور ایشو پہ آتے ہیں, اور وہ ایشو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں, آپ نے, یو آر اے ینگ لیڈر اینڈ یو آر ورکنگ ود اے ینگ چیئر پرسن آف پاکستان پیپلز پارٹی. کیا ان کا کیا ان کے ساتھ آپ کا وہ ہے, ابلاغ کیسا ہے, کمیونیکیشن کیسے, ان سے کیسا پایا آپ نے بلاول کو؟ بہت ہی فرینڈلی, بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ, ہمبل, ایمپتھی بہت ہے ان کے اندر, اپنے ورکرز کی پرواہ بہت ہے ان کے اندر, عوام کی بہت پرواہ ہے, پاکستان کے لیے بہت پرواہ ہے. پاکستان, ہی از اے ٹرو ڈائی ہارڈ پیٹریوٹک پاکستانی, اینڈ he wants to take Pakistan to the level which his grandfather and his mother had. ان سے یہ پوچھا آپ لوگوں نے, اگر آپ ہمارے بیہاف پہ پوچھیں, کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے نون لیگ کا. دیکھیں ایسا, اور جو کچھ ان کے فیصلے ہیں اس کا ملبہ جو ہے وہ آپ لوگوں پہ بھی گر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کر رہے ہیں سارا کام, آپ لوگ کہتے ہیں گلے گلے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے لیڈران ہیں جو جن کا آئیڈیا یہی ہے کہ گورنمنٹ سے پوری طرح سے ہمیں جو ہے نا بالکل الگ جدا ہو جانا چاہیے, سپورٹ بھی نہیں کرنی چاہیے اس کو. بائی دا وے وی آر ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ, ہاں اپوزیشن میں جانا چاہیے, بیکاز گورنمنٹ کا تو ہم ٹیکنیکلی ابھی بھی حصہ نہیں ہے. وی ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ, وی آر کولیشن پارٹنر ہے, رولنگ کولیشن ہے نا آپ لوگوں کا. اور ہمیں پولیٹیکلی شاید یہ چیز, اور آپ اون کرتے ہیں ان کے, بھائی بجٹ آپ پاس کراتے ہیں, پالیسیز آپ کے اس کے بغیر نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ چیز پولیٹیکلی ہمیں بہت فائدہ دے گی اگر ہم اپوزیشن میں چلے جائیں. بلاول صاحب کو یہ چیز بڑی فائدہ دے گی پولیٹیکلی اگر وہ اپوزیشن لیڈر بن جائے, اور وہ اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں بیکاز وی آر دا سیکنڈ لارجسٹ, آئی مین ناٹ سیکنڈ لارجسٹ, تھرڈ لارجسٹ پارٹی, بٹ اگین وی کین
technically Bid maneuver for- it. bid for that exactly, position, huh? exactly. But for the larger interest of the country, because right now if we separate ways from the government, then Pakistan جس مرحلے پہ اس وقت چل رہا ہے, you know, we cannot have a weak government right now. We need to have a strong government. ابھی اس تو لوگ وقت کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے تو ہے کہ یہ لوگ برسر اقتدار ہیں, اسی لیے تو مسئلے میں دیکھیں تجربے کار حکومت نے جو ہے مروا دیا 38% میں اس نے انفلیشن کرا دی تھی, اس نے مطلب ہے سب سے لوئسٹ گروتھ کرا دی تھی. مطلب اکنامک ڈیٹا آپ کو پتہ ہی ہے مجھ سے بہتر. ابھی بھی ظاہر سی بات ہے, مہنگائی ہے, challenges اپنی جگہ, بٹ آئی تھنک پاکستان رائٹ ناؤ از ان مچ بیٹر پوزیشن دین اٹ واز بیک ان 2021. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج ایک ورلڈ وار پاکستان نے ختم کروائی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس سے بڑا اعزاز آئی تھنک کسی بھی ملک کے لیے اس وقت نہیں ہے آج کی تاریخ میں. الحمدللہ پاکستان کی عزت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اکنامک چیلنجز اپنی جگہ, مہنگائی اپنی جگہ, بٹ انشاءاللہ وی آر آن دا روڈ ٹو پروگریس, اینڈ وٹ ایور رول پاکستان پیپلز پارٹی کین پلے ان اٹ, we want to do it. We want to take Pakistan out of the economic mess that we have obviously inherited over decades. میں صرف عمران خان کو بھی obviously نہیں blame کر سکتا, اس سے بہت پہلے سے ہم جو یہ لون کا جو سائیکل ہے اس میں پھنس گئے ہیں unfortunately, اور ہر گورنمنٹ نے لونز لیے ہیں. ان کو تو ایز اے پریٹک استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا ایک اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ بلاول بھٹو از اے ینگ پولیٹیشین, مریم ون کین سے ایک اور ہیں. ایک اور مطلب ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھ کی حد تک, کراچی کی حد تک ایک بڑا عام نام ہے, کم از کم اس کی بھی لیگیسی جو ہے بہت بڑی لیگیسی ہے, وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جونیئر. ہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب, جی جونیئر آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ بھی جو جن لوگوں کی ان سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑا آرٹیکولیٹ ہیں, بڑا عوام کا درد رکھتے ہیں, ان طبقوں کی حمایت میں بات کرتے ہیں جو سب سے کچلے ہوئے ہیں, پسے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے, ان سے ہوئی آپ کی ملاقات ہوئی کبھی؟ میری ایک دفعہ ان سے ہوئی تھی ملاقات, اور اگین آئی فاؤنڈ ہم ٹو بی ویری تھرو جینٹلمین, بہت اچھی طرح ملاقات ہوئی میری ان سے. اور دیکھیں یہ تو ظاہر سی بات ہے, جینیٹکس میں جیسے مجھے ڈمپلز ملے ہیں یا کچھ اور چیزیں ملی ہیں, جینیٹکس آپ نے چھپا لی اپنے, داڑھی رکھنے کا مجھے شوق ہے, تھوڑا کلین شیو ہونا پڑے, تھوڑا بلوچ لک لانے کے لیے. کہتے ہیں لک ینگر. When I start getting more white hair, maybe I'll keep a clean then you shave. should be clean shaved. Then I should be clean shaved. But alhamdulillah I have the liberty because بال میرے ابھی بھی سیاہ ہیں. ماشاءاللہ. اللہ کرے اور 10-15 سال چلیں اس طرح. بٹ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں وہ بھی, اور ظاہر سی بات ہے, آئی تھنک یہ ان کی جینیٹکس میں ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں, عوام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں. بھٹو فیملی کوئی بھی آپ لے لیں, آپ صنم بھٹو صاحبہ کو بھی لے لیں, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. شی از آلسو ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. لگتا تو یہ ہے نا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کی بیٹی, بٹ شی از آلسو ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. تو اگین بلاول صاحب نے اس سوال کا خود ہی جواب دیا تھا انفیکٹ ایک پریس کانفرنس میں, دیٹ ہی ویلکمز ہز کزن انٹو ایکٹیو پالیٹکس. اور یہ تو پوچھا کبھی آپ نے بلاول صاحب سے کہ ملاقات کیوں نہیں ہوتی, کیا ہے کہ بھائی گاڑی اٹھائیں 70 کلفٹن چلے جائیں اور وہ کہیں گے بھائی کزن ہوا ہو, گلے ملو, بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. سیاست ہم لوگ کرتے رہیں گے, لیکن مطلب ہے دیکھیں میں نے ظاہر سی بات ہے بلاول صاحب سے تو یہ اس موضوع پہ نہیں گفتگو کی ہے, بٹ آئی ایم شیور وہ درد رکھتے ہیں اپنے کزن کے لیے اور ایک احساس رکھتے ہیں. اور اگر فیوچر میں جا کے ایسے حالات بن جائیں کہ آپس کی فیملی کی جو بھی پولیٹیکل اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ مگر پرسنل اختلافات نہ ہو, تو اس سے صرف لوگ نہیں اللہ بھی راضی ہوتا ہے. کہتے ہیں رشتے نبھانا اور رشتوں کو مینٹین کرنا, یہ آئی تھنک ہمارے دین کا بھی ایک حصہ ہے کہ یو شوڈنٹ کٹ یور سیلف فرام فیملی. انفارچونیٹلی ایسی چیزیں ہو گئی تھیں پاسٹ میں. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر اگین I also welcome him to politics, but his father took a very different route in politics, جس کی وجہ سے آئی تھنک مشکلات ان کو بھی سامنا کرنا پڑی. اچھا چلیں وہ ایک الگ بحث چلی جائے گی مرزا بھٹو صاحب اور ان کی جدوجہد پہ, کیونکہ ہمارا وہ آخری سیگمنٹ ہے انٹرویو کا. اب مجھے بتائیے کہ آپ سیاست میں, مجھے پتہ ہے سیاست میں جو سب سے قیمتی چیز آپ کو دینی پڑتی ہے اپنا وقت آپ کا اپنا نہیں ہوتا. بالکل آپ کو سب لوگوں کو جواب دہی کرنی ہے, سب سے بات کرنی ہے, سب سے مسکرا کے ملنا ہے, اور آپ کی جب آپ نمائندے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو آپ مطلب ناظر گبول صاحب کیا کرتے ہیں, اب آپ کا می ٹائم کیا ہوتا ہے, آپ اپنے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا. رات کے 4 بجے بھی ہمارے لیاری کے ماشاءاللہ جو ہمارے لاڈلے ہیں وہ کال کرتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگلا شاید سو رہا ہوگا, بٹ ہم بھی فون اٹھا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے. تو میں آپ کو رات 4 بجے کال کر سکتا ہوں؟ آپ نہیں کر سکتے, لیاری والوں کے لیے سر. لیاری والوں آپ مجھے پلیز 12 بجے سے پہلے ہی کال کریں. ٹھیک ہے, unless it's an emergency. اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو میں دوستوں کا دوست ہوں میں اس معاملے میں بہت مطلب. لیاری والے تو ماشاءاللہ گپ شپ کے لیے
माशाल्लाह इतने प्यार करने वाले लोग हैं, रात के 4 बजे भी गपशप करते हैं। और भाई जब लाइट नहीं आएगी उनके इलाके में तो आपको एहसास दिलाएंगे ना कि भाई इसके लिए मुश्किल मैं में, हाँ, बिल्कुल उनका हक है। बिल्कुल उनका हक है, हम उनके ही नुमाइंदे हैं, आप समझे, हम उनके नौकर हैं, उनका हक है, सुबह के 5 बजे भी कॉल कर सकते हैं। मी टाइम का आपने सवाल किया, इस पे भी मुझे बड़ी तनकीद मिलती है क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। मुझे जब भी मी टाइम लेना होता है ना, मैं सीधा जाता हूँ जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अगेन मेरे दादा की ज़मीन पे बनाई गई है, विच इज़ अ फैक्ट एंड आई कैन प्रूव दिस थ्रू डॉक्यूमेंट्स। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग, क्योंकि आपने कई मरतबा आपसे ये सवाल हो चुका, तो मैंने बात नहीं की इस पे जान के। उस एयरपोर्ट में मैं जाता हूँ और मैं पहली फ़्लाइट लेता हूँ किसी अच्छे डेस्टिनेशन की, जहाँ पे ना मुझे कोई पहचानता है ना मुझे कोई जानता है। तो उस 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते के लिए आई जस्ट सिट बाय द बीच। आई लाइक बाय द वे बीचेस। कराची के बीच भी मुझे बहुत पसंद है, बट यहाँ पे जाहिर सी बात है थोड़ा सा एस्केप के लिए या ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता हो, जहाँ पे आई कैन बी योरसेल्फ, माई सेल्फ। वहाँ पे जाके मैं बैठता हूँ, अच्छा सा खाना खाता हूँ एंड आई जस्ट रिलैक्स एंड रिचार्ज माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर वापस आना है और वही फिर एक टफ रूटीन होनी है। कितने ममालिक आप जा चुके हैं दुनिया के? 40, मतलब जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा ममालिक में जा चुका हूँ, और टारगेट मेरा है इंशाल्लाह 100 तो पूरे करूँगा। 200 के करीब ममालिक है, सब तो नहीं जा सकूँगा ऑब्वियसली, बिकॉज जाना भी नहीं चाहिए, कुछ जाना भी मतलब चाहिए, हर मुल्क इतना कोई ख़ास नहीं है, देखने लायक नहीं है। बट अमेरिका में रहा हूँ, वहाँ पे पसंदीदा डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी? इटली। I've been to so many countries, Switzerland, Canada, you name it, but इटली का जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, जो कुजीन है, जो एक जनरल जो लाइफ स्टाइल है, आई एम अ बिग फैन ऑफ इट। आई मीन आई एम अ बिग हिस्ट्री बफ। तो जब मैं रोम के अंदर कोलोसियम जाता हूँ तो मैं इमेजिन करता हूँ कि आज से 2500 साल पहले ग्लैडिएटर्स क्या लाइफ होगी वहाँ पे। रोमन फोरम से जब मैं वॉक कर रहा होता हूँ तो मैं इमेजिन करता हूँ कि सीजर को जब बैक स्टैप किया गया था, आज भी वही चीज़ें होती है सियासत में कि जो। तो आपने बात की कि आप तारीख के तालिब इल्म में, आपको तारीख का शौक़ है, तो किस किस्म की किताब में ज़ेर मुताला रहती हैं आपके तारीख के हवाले से? देखें, ऑब्वियसली MLK की जो लाइफ हो गई, JFK की लाइफ हो गई, ये किताबें मैं पढ़ता हूँ। जो रियल लीडर्स हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया ज़िंदगी में, नेल्सन मंडेला, बायोग्राफीज़ आपको मुझे ज़्यादा पसंद है। एंड यू नो आई एम अ रियलिस्ट, मैं बिल्कुल भी फिक्शनल स्टोरीज या इस तरह की किताबें नहीं पढ़ता। नॉवल पसंद नहीं आपको? बिल्कुल भी नहीं, नॉवेल्स वगैरह नहीं है, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा। इनफैक्ट मोर देन रीडिंग, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कोई ज़्यादा जो है आपको फिलोसोफर बन के नहीं दिखाने की कोशिश करूँगा। आई एंजॉय वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज। तो आजकल तो आपको पता है यूट्यूब का ज़माना है, एंड आई हैव पेड फॉर द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जिसमें एड्स भी नहीं आते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये कि 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज, लीडर्स की बायोग्राफीज़, वो मैं देखता रहता हूँ। और बहुत लीडर्स हैं जिनको मैंने स्टडी किया है, चे गुवेरा को, फिडेल कास्ट्रो को, पुतिन को भी, जो आज के भी लीडर्स हैं वर्ल्ड के लीडर्स। पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप का एक हद तक थोड़ा मैं एडमायर करता हूँ उनको। आई मीन इज़ अ फाइटर, यू नो, अनकन्वेंशनल। आई मीन मुझे तो मजाक में मेरे दोस्त कहते हैं दैट आई एम वेरी सिमिलर टू डोनाल्ड ट्रंप इन मेनी वेज, व्हिच आई विल नॉट से ऑन पॉडकास्ट इन व्हिच वेज, बट ये कि एक चीज़ मैं उनकी अप्रिशिएट करता हूँ दैट यू नो। किस सेंस में कहते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप से आपकी? आई मीन डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो चीज़ मैंने देखी है ना, वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, जो वो है वैसे ही है। पॉलिटिकली इनकरेक्ट है वो, politically he's real, he'll go against the tide, he'll go against the tide। कन्वेंशनल जो सोच है उसके खिलाफ जाते हैं, और उसके वो आपको अच्छी लगे बुरी लगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मेरे अंदर भी वही चीज़ है, मतलब मैं, आप मुझसे कोई मुश्किल से मुश्किल भी सवाल पूछे, मैं आपको सिर्फ खुश करने के लिए या टीवी स्क्रीन को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, जो है हकीकत में वो बोलूँगा। डोनाल्ड ट्रंप पे भी ये चीज़ है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड। उसके लिए मैं आपसे एक और इंटरव्यू करता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो आपसे मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें करें आपसे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड अगेन आई एम ऑब्वियसली टाइड डाउन बिकॉज ऑफ माय जॉब डिस्क्रिप्शन बीइंग द सिंध गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। तो मैं खामोश ज़रूर रहूँगा, बट मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा आपको। मैं आपको सच बोलूँगा कि कराची के अंदर मसले हैं, सिंध के अंदर मसले हैं, इनके ऊपर काम हो रहा है। बिलावल साहब का विजन है कि अगले इलेक्शन में हमने परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मांगने हैं, हमने कोई और मौजूदा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ। मौजे की बात नहीं है, हादसे के तौर पे मेयर नहीं बनना चाहिए, मतलब हम पाकिस्तान मुतनाज़ा तरीके से मेयर नहीं बनना चाहिए। मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। पाकिस्तानी सोसाइटी जो है ना, बड़ा इमोशनल सोसाइटी है। ज़्यादातर जो सियासतदान है ना, वो लोगों के इमोशंस के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ, उनके जज्बात के साथ खेल कर वोट ले लेते हैं, झूठ बोलकर, कंटेनर पे खड़े होके, पर्ची लहरा के, या पार्लियामेंट को लानत भेज के, या इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल फैमिलीज़ को गालियाँ दे के। वो बड़ा आसान तरीका होता है।
بلاول صاحب اس طرح کی سیاست نہیں کرتے. وہ ایموشنل بیسس پہ مجھے نہیں لگتا وہ ووٹ یا جھوٹ بول کے ووٹ نہیں لینا چاہیں گے کبھی بھی. وہ کبھی بھی انشاءاللہ اگر پرائم منسٹر بنیں گے, جو کہ مجھے امید ہے بنیں گے, وہ پرفارمنس کے اوپر اور ریئل جو پرفارمنس میں بننے تو آپ کو کراچی کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میں لاسٹ کوشچن کہ کیا ویژن ہے آپ کا کراچی کے لیے؟ آپ مطلب ہے آپ کا شہر, آپ کی یہاں پہ ماشاءاللہ چوتھی نسل جو سیاست میں ہے, اور پیچھے سے بھی ہوں گے, پیچھے سے تو خیر ہاں, اور لیکن چوتھی نسل سیاست میں ہے. کیا ویژن ہے کراچی کے لیے؟ کراچی والوں کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے جو وعدے ہیں ان پہ عمل درآمد کرا دیں؟ دیکھیں بہت ریئل چینج آنا شروع ہو جائے گا ود ان 2 years, بٹ پراپر کراچی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے آل دا پولیٹیکل پارٹیز جو یہاں سے ووٹ لیتی ہیں, کیونکہ صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے, MQM, سب کو ایٹ دی اینڈ آف ڈے مل کر بیٹھ کر ایک پراپر پلان بنانا پڑے گا کہ اپنے اپنے علاقے کی ذمہ داری لیں, اپنے اپنے مینڈیٹ کو آنر کریں اور مل کر کام کریں آنیسٹلی. بیکاز انفارچونیٹلی کراچی کے اندر جو ڈائنامکس ہے نا, وہ پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہے کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے عوام کو جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. بارش کی جب صفائی ہوتی ہے تو اس کے اندر تکیے بھی بھر دیتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کو کسی طرح بدنام کرنے کی کوشش کی جا سکے. یہ چیزیں پاکستان میں لاہور میں یا اسلام آباد میں نظر نہیں آتی. یہاں پہ یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اپنے علاقے میں تو آپ نے چائنا کٹنگ کر کے شادی ہال بھی بنا لیا ہے, مگر گورنمنٹ کو پھر آپ گالیاں دے رہے ہو کہ یہاں پہ ایلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے. تو یہاں پہ منافقت انفارچونیٹلی میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے, جو کہ پنجاب کے اندر میں نے دیکھا ہے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اون کرتے ہیں اپنے شہروں کو, ایکچولی فیل کرتے ہیں اپنے شہروں کے لیے. یہاں پہ اپنے پولیٹیکل عزائم کے لیے شہر کو بھی سیبوٹاج کر دیں گے, عوام کو بھی جھوٹ بول دیں گے. درست, بہت انفارچونیٹ بات. ناظرین قبول صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ نے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے نوجوان سیاستدان کی, اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ کراچی سب کا ہے, سب کے لیے ہے کراچی, اور سب کو اس کا خیال کرنا ہے, اس کی اونرشپ لینی ہے. لیکن جو زیادہ ذمہ داری آتی ہے یقیناً ہم شہریوں کی بھی ہے, زیادہ ذمہ داری حکومت کی آتی ہے, اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو بھی حکومت ہو وہ آنے والے, جیسے کہ یہ فرما رہے ہیں, اگلے 1-2 برس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ہم محسوس کریں گے. پیوستہ رہے شجر سے, امیدیں باہر رکھ. عامر صاحب کو اجازت, خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.